ہم بیان کر چکے ہیں کہ مسیح موعود کے ظہور کی علامات جو پوری ہونے والی تھیں وہ پوری ہو چکیں۔ صحیح بخاری میں ایک بڑی علامت یہی لکھی گئی تھی کہ وہ غلبہ صلیب کے وقت میں ظاہر ہوگا۔ چنانچہ حدیث یکسر الصلیب صریح اس امر پر دلالت کر رہی ہے۔ اب کس عقل مند کو اس بات میں کلام ہو سکتا ہے کہ صلیبی عقائد کی اشاعت کمال کو پہنچ گئی؟ حاشیہ: دیکھو کیسے لوگ پادریوں کے ہاتھ سے رو رہے ہیں۔ کتاب امہات المومنین نے کیا کیا مسلمانوں کے دلوں کو زخم پہنچائے، جس سے انجمن حمایت اسلام لاہور کے لوگوں کو بھی غیرت آئی اور انہوں نے گورنمنٹ میں میموریل بھیجا جو مدافعت کے لیے حقیقی علاج نہیں ہے۔ کیا اب تک آسمانی مدد کا وقت نہ آیا؟ افسوس منہ۔ فقرہ یکسر الصلیب کے الفاظ وہ الفاظ ہیں جن پر کمال وثوق سے یقین کیا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے تھے، اور جس قدر ہم ان لفظوں میں غور کریں اسی قدر ایک روشنی بخش ثبوت اس بات کا پیدا ہوتا ہے کہ اس امر میں کچھ بھی شک نہیں کہ یہ پیشگوئی بتمام تر صراحت یہی بتلا رہی ہے کہ مسیح آنے والا عیسائی مذہب کے غلبے میں آئے گا۔ پس طالب حق کو یہ امر ایک فیصلہ شدہ مان لینا چاہیے کہ مسیح موعود کا ظہور عیسائیت کے غلبے کے وقت سے وابستہ ہے، اور کچھ شک نہیں ہے کہ یہ علامت ظہور میں آ چکی ہے، اور پادریوں کے حملوں سے اور ان کی کروڑہ کتابوں کی اشاعت سے جس قدر نادانوں اور غافلوں اور بے خبروں کو دھوکے لگے ہیں، اور جس قدر ارتداد کے بازار گرم ہوئے ہیں، اور جس قدر سیدنا امام الطیبین خیر المرسلین کی توہین کی گئی ہے، اور جس قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم اور تعلیم اسلام، یہاں تک کہ امہات المومنین ازواج مطہرات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے الزام لگائے گئے ہیں، کیا کوئی مومن یہ رائے ظاہر کر سکتا ہے کہ ابھی یہ ظالمانہ حملے کمال کو نہیں پہنچے، اور ابھی توہین اور جھوٹے الزامات کے لگانے اور مخلوق کو دھوکہ دینے اور ارتداد کا بازار گرم کرنے میں کچھ کسر باقی رہ گئی ہے؟ میں خیال کرتا ہوں کہ ایسا خیال بجوز کسی سے عادل نادان کے اور کوئی نہیں کر سکتا، اور سچا محب اللہ رسول کا جس وقت وہ کتابیں دیکھے گا جو صلیب کی تائید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں لکھی گئی ہیں، تو بے شک اس کا جگر پاش پاش ہوگا، اور وہ ضرور سمجھ لے گا کہ یہ وہ غلو ہے جو توہین اسلام اور تائید باطل میں انتہا تک پہنچ گیا ہے۔ اور جب یہ قبول کر لیا گیا کہ غلو انتہا تک پہنچ گیا ہے تو ساتھ ہی ماننا پڑا کہ کسر صلیب کا وقت آ گیا، اور جب وقت آ گیا تو ساتھ اس کے یہ بھی ماننا پڑا کہ اب وہ دن ہے کہ جن میں ضرور ہے کہ مسیح موعود ظاہر ہو چکا ہو، کیونکہ خدا کے وعدوں کا ٹلنا محال ہے۔ ہاں، ہم بار بار یاد دلاتے ہیں کہ کسر صلیب کا وقت تو آ گیا، لیکن یہ کسر معذ روحانی طریق سے ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے یہی ارادہ فرمایا ہے کہ جس طرز پر مخالف کے حملے ہوں اسی طرز پر ان حملوں کا ضبط اور دفع کیا جائے۔ بس جب کہ محض قلم اور تحریر اور تقریر کے روح سے حملے ہیں، اس لیے مناسب ہے کہ اسلام کی طرف سے بھی تحریر اور تقریر تک حملے محدود ہوں، اور کوئی اشتعال اور غضب جہادی لڑائیوں کے رنگ میں ظاہر نہ ہو، بلکہ نرمی اور بردباری سے دشمن کی غلطیوں کو دور کیا جائے۔ اور یہ بھی مناسب نہیں کہ عیسائیوں کی سخت گوئی سن کر حکام کے آگے استغاثہ کریں، کیونکہ یہ بھی ضعف کی نشانی ہے۔ مذہبی آزادی سے جیسا کہ عیسائی فائدہ اٹھاتے ہیں ایسا ہی مسلمان بھی اٹھا سکتے ہیں، مگر تہذیب اور نرمی کے ساتھ۔ یاد رکھو کہ عیسائیوں اور آریوں کی طرف سے ہزار سختی کی جائے وہ کیسی ہی بدگوئی کریں، گالیاں نکالیں، لیکن اگر نرمی سے کام لوگے اور بردباری سے سختی کا جواب دو گے تو ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ نادان معترض سمجھ جائیں گے کہ یہ تمام اعتراضات ان کی اپنی ہی غلط کاریاں تھیں، تب ندامت کے ساتھ اپنی شوخیوں اور بد زبانیوں سے توبہ کریں گے۔ اب ہم پھر اصل مطلب کی طرف عود کر کے کہتے ہیں کہ حدیثوں کے روح سے مسیح موعود کے ظہور کی یہ علامت ہے کہ اس وقت صلیبی مذہب کی تائید میں بڑی بڑی کوششیں کی جائیں گی، اور نادان لوگ اس قدر بدگوئی اور گالیوں اور فحش بولنے کی نجاست کھائیں گے کہ خنزیر بن جائیں گے۔ تب مسیح ظہور کرے گا، اور روحانی حربے یعنی اتمام حجت سے ان خنزیروں کا کام تمام کر دے گا، اور اس کے ساتھ فرشتے نازل ہوں گے۔
یعنی سچائی کی تائید میں کچھ ایسی ہوا چلے گی کہ دلوں کو اسلامی توحید کی طرف پھیرے گی، اور لوگ باطل عقیدوں سے بالطبع متنفر ہوتے جائیں گے، اور اس طرح ملل باطلہ پر موت آ جائے گی۔ ان حدیثوں کے یہی معنی واقعی طور پر صحیح ہیں، نہ یہ کہ تلوار چلے گی اور تمام دنیا خون میں غرق کی جائے گی۔ اب جب کہ صلیبی زور اور صلیبی حمایت اور بدگوئی میں قلم زنی انتہا تک پہنچ گئی، تو وہ علامت جو ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور مسیح موعود کے لیے مقرر فرمائی تھی ظاہر ہو گئی، اور احادیث صحیحہ میں لکھا ہے کہ جب علامات کا ظہور شروع ہوگا تو تسبیح کے دانوں کی طرح جب کہ ان کا دھاگا توڑ دیا جائے گا، وہ ایک دوسرے کے بعد ظاہر ہوتی جائیں گی۔ اس صورت میں ظاہر ہے کہ غلبہ صلیب کی علامت کے ساتھ اور تمام علامتیں بلا توقف ظاہر ہونی چاہیے، اور جو علامتیں اب بھی ظاہر نہ ہوں ان کی نسبت قطعی طور پر سمجھنا چاہیے کہ وہ علامتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائیں، یا بیان فرمائیں مگر ان سے ان کے ظاہری معنی مراد نہ تھے، کیونکہ جب علامات کا تسبیح کے دانوں کی طرح ایک کے بعد دوسرے کا ظاہر ہونا ضروری ہے، تو جو علامت اس نظام سے باہر رہ جائے اور ظاہر نہ ہو اس کا باطل ہونا ثابت ہوگا۔ دیکھو یہ علامتیں کیسی ایک دوسرے کے بعد ظہور میں آئیں۔ 14ویں صدی میں سے 14 برس گزر گئے جس کے سر پر ایک مجدد کا پیدا ہونا ضروری تھا۔ دوسرے صلیبی حملے مافوش گوئی اسلام پر نہایت زور سے ہوئے، جو کسر صلیب کرنے والے مسیح موعود کو چاہتے تھے۔ نوٹ: قرآن شریف میں بھی آخری زمانے میں پادریوں اور مشرکوں کا اسلام پر اور نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بدگوئی اور فحش گوئیوں کے ساتھ زبان کھولنا بیان فرمایا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ آل عمران 187۔ یعنی تم اہل کتاب اور مشرکوں سے دل آزار اور دکھ دینے والی باتیں بہت سنو گے، تو جس قدر اس زمانے میں دل آزار باتیں سنی گئیں ان کی نظیر 1300 برس میں نہیں پائی گئی، اس لیے اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا یہی زمانہ ہے۔ 3، ان حملوں کے کمال جوش کے وقت میں ایک شخص ظاہر ہوا جس نے کہا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ 4، آسمان پر حدیث کے موافق ماہ رمضان میں سورج اور چاند کا خسوف ہوا۔ 5، ستارہ ذو السنین نے طلوع کیا، وہی ستارہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی نکلا تھا، جس کی نسبت حدیثوں میں پیشگوئی کی گئی تھی کہ وہ آخر زمان یعنی مسیح موعود کے وقت میں نکلے گا۔ 6، ملک میں طاعون پیدا ہوا، ابھی معلوم نہیں کہاں تک انجام ہو، یہ بھی حدیثوں میں تھا کہ آخر زمان یعنی مسیح موعود کے زمانے میں طاعون پھوٹے گی۔ 7، حج بند کیا گیا، یہ بھی حدیثوں میں تھا کہ آخر زمان یعنی مسیح کے زمانے میں لوگ حج نہیں کر سکیں گے، کوئی روک واقع ہوگی۔ 8، ریل کی سواری پیدا ہو گئی، یہ بھی حدیثوں میں تھا کہ مسیح موعود کے زمانے میں ایک نئی سواری پیدا ہوگی جو صبح اور شام اور کئی وقت چلے گی، اور تمام مدار اس کا آگ پر ہوگا اور صدہا لوگ اس میں سوار ہوں گے۔ 9، بباعث ریل اکثر اونٹ بیکار ہو گئے، یہ بھی حدیثوں اور قرآن شریف میں تھا کہ آخری زمانے میں جو مسیح موعود کا زمانہ ہوگا اونٹ بیکار ہو جائیں گے۔ 10، جاوا میں آگ نکلی اور ایک مدت تک کنارہ آسمان سرخ رہا، یہ بھی حدیثوں میں تھا کہ مسیح موعود کے زمانے میں ایسی آگ نکلے گی۔ 11، دریاؤں میں سے بہت سی نہریں نکالی گئیں، یہ قرآن شریف میں تھا کہ آخری زمانے میں کئی نہریں نکالی جائیں گی۔ ایسا ہی اور بھی بہت سی علامتیں ظہور میں آئیں جو آخری زمانے کے متعلق تھیں۔ اب چونکہ ضرور ہے کہ تمام علامتیں یکے بعد از دیگرے واقع ہوں، اس لیے یہ ماننا پڑا کہ جو علامت ذکر کردہ ان قریب وقوع میں نہیں آئے گی وہ یا تو جھوٹ ہے جو ملایا گیا، یا یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اور معنوں سے یعنی بطور استعارہ یا مجاز وقوع میں آ گئی ہے، اور طریق عقلی بھی یہی چاہتا ہے کہ مسیح موعود کا اسی طرح پر ظہور ہو، کیونکہ عقل کے سامنے ایسی کوئی سنت اللہ نہیں جس سے عقل ثمر کو شناخت کر سکے کہ آسمان سے بھی لوگ 100 برس کے بعد نازل ہوا کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے نئے نشان بھی یہی گواہی دے رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ کاروبار انسان کی طرف سے ہوتا تو بموجب وعدہ قرآن شریف چاہیے تھا کہ جلد تباہ ہو جاتا، لیکن خدا اس کو ترقی دے رہا ہے۔ بہت سے نشان ایسے ظاہر ہو چکے ہیں کہ اگر ایک منصف سوچے تو بدیہی طور پر ان نشانوں کی عظمت اس پر ظاہر ہو سکتی ہے،
لیکرام کی موت کی پیشگوئی کس مارکی کی پیشگوئی تھی اور کس زور شور سے پوری ہوئی؟ کس قدر پیشگوئیاں ہیں جو پوری ہو چکی؟ کہاں ہے آتھم اور کہاں ہے لیکرام اور کہاں ہے احمد بیگ؟ اگر ذرہ عقل سے کوئی شخص کام لے تو اسے معلوم ہوگا کہ یہ تینوں شخص پیشگوئیوں کے مطابق فوت ہوئے۔ براہین احمدیہ کی پیشگوئیاں جو اس زمانے سے 17 سال پہلے لکھی گئیں کس قدر عظمت اپنے اندر رکھتی ہیں۔ ان میں ان تمام امور کا نقشہ کھینچ کر دکھلایا گیا ہے جو آج تک بعد میں ظہور میں آتے رہے۔ براہین احمدیہ میں قبل از وقت بذریعہ الہام یہ بتلایا گیا ہے کہ دور دور سے لوگ آئیں گے اور اس جماعت میں داخل ہوں گے، اور خدا بہت سے ممد و معاون پیدا کرے گا جو اپنے مالوں کے ساتھ مدد دیں گے۔ اور یہ بھی براہین احمدیہ میں لکھا ہے کہ 3 فتنے 3 قوموں، مسلمانوں اور پادریوں اور آریوں کی طرف سے برپا ہوں گے۔ اب دیکھو کہ یہ سب باتیں کس صفائی کے ساتھ پوری ہوئیں، اور ڈاکٹر کلارک کے مقدمے کی نسبت اور اس کے انجام کے بارے میں 2 ماہ پیشتر اپنی جماعت میں قریباً 200 آدمی کو بتلایا گیا۔ دیکھو وہ جیسا کہ بتلایا تھا ویسا ہی ظہور میں آیا۔ مہوتسو کے جلسے کی نسبت الہامی اشتہار دیا گیا تھا کہ ہمارا مضمون بالا رہے گا، اور وہ اشتہار قبل از وقت ہندوؤں اور مسلمانوں سب کو پہنچایا گیا تھا۔ دیکھو وہ الہام کیسا سچ نکلا۔ اب خود سوچو کہ کیا اس قدر الہام جو بعض ان میں سے 17 سال پہلے بتلائے گئے، کیا یہ انسان کا کام ہو سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے، تا وہ اپنے بندے کی سچائی پر گواہی دے۔ یہ وہی گواہی ہے جس کی نسبت براہین احمدیہ صفحہ 240 میں یہ الہام ہے، قل عندی شہادۃ من اللہ فہل انتم مؤمنون، قل عندی شہادۃ من اللہ فہل انتم مسلمون۔ ترجمہ، ان کو کہے کہ میرے پاس خدا کی گواہی ہے، بس کیا تم مانتے ہو؟ کیا تم اطاعت کرتے ہو؟ دیکھو کس قدر گواہیاں میرے اس دعوے پر ہیں۔ اول، نئے نشان جو میرے ہاتھ پر ظاہر ہوئے اور ہو رہے ہیں الگ گواہیاں ہیں۔ دوم، ہمارے سید و مولا کی علامات مقرر کردہ کا اس وقت پورا ہونا، یہ الگ شہادتیں ہیں۔ سوم، اہل کشف کی پیشگوئیوں کا اس زمانے میں میرے حق میں پورا ہونا، جیسے شاہ ولی اللہ کی پیشگوئی اور نعمت اللہ کی پیشگوئی اور گلاب شاہ کی پیشگوئی، یہ تمام الگ شہادتیں ہیں۔ چہارم، اور صدی کے سر کا ایک ایسے مجدد کو چاہنا جو کسر صلیب کے لیے معمور ہو، یہ الگ شہادت ہے۔ پانچویں، زمانے کی حالت موجودہ کا ایسے امام کو چاہنا جو آفات حملہ صلیبیہ کے مناسب حال ہو، یہ الگ شہادت ہے۔ پر ہر ایک طریق سے حجت پوری ہو گئی ہے۔ اب جو شخص انکار کرتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے ارادے کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص تعصب سے الگ ہو کر اور پاک طبیعت لے کر ہمارے ان دلائل کو بایمان نظر دیکھے گا، وہ نہ صرف یہی دلائل بلکہ دلائل پر دلائل معلوم کرے گا اور ثبوت پر ثبوتوں سے نظر آئے گا۔ جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے کہ یہی وقت مسیح موعود کے ظہور کا وقت ہے، ان کو بڑی دقتیں پیش آئی ہیں، اور ان کا دل ہر وقت انہیں جتلا رہا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے الزام کے نیچے ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ کا مقرر کردہ زمانہ آ گیا اور بہت سا حصہ اس میں سے گزر بھی گیا۔ پھر اس وقت مسیح موعود کے ظہور سے انکار گویا خدا اور اس کے رسول کے فرمودے سے انکار ہے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ وہ آفتیں برپا ہیں جن کا برپا ہونا مسیح موعود کے ظہور کے لیے ایک پختہ اور قطعی علامت ٹھہرایا گیا تھا؟ کیا انہیں معلوم نہیں ہوا کہ خسوف رمضان پر بھی کئی سال گزر گئے جو دارقطنی میں امام باقر سے مہدی موعود کا نشان قرار دیا گیا تھا اور اس کا معجزہ سمجھا جاتا تھا، اور یہ نشان مہدی موعود یعنی خسوف ماہ رمضان میں فتاوی ابن حجر میں لکھا گیا تھا، جو حنفیوں کی ایک نہایت معتبر کتاب ہے۔ پھر کیا وجہ کہ زمین کے نشان بھی ظاہر ہو گئے اور آسمان کے بھی، مگر مسیح موعود ظاہر نہ ہوا؟ کیا ارتداد کی وبا پھوٹ نہیں پڑی؟ کیا اب تک کئی لاکھ آدمی طومع نہنگ مخلوق پرستی نہیں ہو چکا؟ کیا عیسائیت آگ کے طوفان کی طرح بہت سے گھروں کو کھا نہیں گئی؟ پس کیا اب تک وہ وقت نہیں پہنچا کہ خدا کی نظر گمگشتہ انسانوں کو رحم کی نظر سے دیکھے اور صلیبی حملوں کی کسر میں مشغول ہو؟ کیا اسی غرض سے 14ویں صدی کے سر کی انتظار نہیں تھی؟ سچ کہو، عام مسلمانوں کا کانشنس بموجب قول مشہور
زبان خلق نہ کار خدا 14ویں صدی کی نسبت کیا بول رہا تھا؟ تو بھائیو آؤ خدا سے سلوک کرو، سچی پرہیزگاری سے کام لو۔ آسمان اپنے غیر معمولی سماوی حوادث سے ڈرا رہا ہے، زمین بیماریوں سے انذار کر رہی ہے، مبارک وہ جو سمجھے۔ اور یہ عذر جس کو ہمارے کوتاہ اندیش علماء بار بار پیش کیا کرتے ہیں کہ مسیح کا آسمان سے نازل ہونا اور منارہ دمشقی کے قریب اترنا ضروری ہے، یہ ان دلائل اور نشانوں اور ثابت شدہ واقعات کے مقابل پر جو اس کتاب میں لکھے گئے ہیں ایسی فضول بات اور کچا خیال ہے جس پر ایک عقل مند نہایت افسوس کے ساتھ تعجب کرے گا۔ افسوس ان لوگوں کو اب تک یہ خیال نہیں آیا کہ ایسی عبارتیں جو محکمات اور بینات کے مقابل میں پڑے ہیں واجب التاویل ہیں۔ کیا خدا کا کلام نعوذ باللہ اختلافات اور تناقضات کا مجموعہ ہے؟ بلکہ اگر خدا تعالیٰ کا خوف ہے تو ایسی عبارتوں کے جس طور سے چاہو معنی کر سکتے ہو، پھر کیا ضرور کہ ان حدیثوں کے ایسے معنی کیے جائیں جو ثابت شدہ نشانوں اور بینات کے مقابل پر پڑیں۔ قرآن شریف میں آیت قد انزل اللہ الیکم ذکر رسولہ الطلاق 11 و 12 میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نازل ہی لکھا گیا ہے، مگر کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت آسمان سے نازل ہوئے تھے؟ سو اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو اور تناقض کو درمیان سے اٹھاؤ۔ ایسی عبارتوں کی بہت سادہ طور پر توجیہ ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ مسیح موعود دمشق کے مشرقی طرف خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوگا۔ اس میں کیا شک ہے کہ قادیان دمشق کی مشرقی طرف ہے، اور ایسے ہی کئی اور توجیہیں ہو سکتی ہیں جو واقعات ثابت شدہ کے منافی نہیں ہیں۔ بعض نادان کہتے ہیں کہ بعض اقوال صحابہ میں نزول کے ساتھ الہ کا لفظ آیا ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف کے لیے مستعمل ہے، مگر وہ نہیں سمجھتے کہ جس حالت میں استعارہ کے طور پر خدا تعالیٰ کے ماموروں کی نسبت توریت اور انجیل اور قرآن میں یہ محاورہ آ گیا ہے کہ وہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں، تو اس صورت میں استعارے کے طور پر مسیح موعود کے نزول کے ساتھ الہ کا لفظ ملانا کون سی غیر محل بات ہے؟ کیا قرآن میں نہیں ہے انزل اللہ الیکم ذکر الرسولہ؟ اور جس حالت میں قرآن شریف سے قطعی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہوتی ہے، اور صحیح بخاری میں ان آیات کے معنی بھی وفات دینا ہی بیان کیا ہے، اور بڑے بڑے اماموں جیسے امام مالک اور ابن حزم کا بھی یہی مذہب ہے، تو پھر کیوں اسلام کے عقائد میں ناحق تفرقہ اور تناقض پیدا کیا جاتا ہے؟ ہمارے مخالف اس کا جواب بجز دھوکہ اور خیانت کی باتوں کے کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ غایت کار کہتے ہیں کہ بخاری میں جو یہ حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پانے میں اپنے تئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہت دی اور فرمایا کما قال العبد الصالح، اس سے سمجھا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فوت نہیں ہوئے، کیونکہ مشبہ اور مشبہ بہی میں فرق چاہیے۔ اب دیکھنا چاہیے کہ کس قدر مکر اور دجل ہے کہ یہ لوگ استعمال میں لا رہے ہیں۔ عقل مند سوچیں کہ مشبہ اور مشبہ بہی میں کسی قدر فرق تو ضرور ہوتا ہے، مگر کیا یہ فرق کہ ایک زندہ ہو اور دوسرا مردہ، مردے کو زندہ سے کیا مشابہت ہے اور زندہ کو مردے سے کیا مناسبت؟ بلکہ علم معانی میں اس امر کی تصریح کی گئی ہے کہ اصل امر میں مشبہ اور مشبہ بہی اشتراک رکھتے ہیں۔ مثلا اگر یہ کہا جائے کہ زید شیر کی مانند ہے تو زید اور شیر دونوں مشبہ اور مشبہ بہی ٹھہریں گے، لیکن اس تشبیہ سے یہ مراد ہرگز نہیں ہوگی کہ زید بزدل ہے اور شیر شجاع ہے، بلکہ اصل امر جو شجاعت ہے دونوں کا اس میں اشتراک ہوگا، اور صرف یہ فرق ہوگا کہ وہ ایک درندے کی شجاعت ہے اور یہ ایک انسان کی شجاعت، مگر نفس امر شجاعت دونوں میں پایا جائے گا۔ یا مثلا یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم، تو اس سے ہرگز نہیں سمجھا جاتا کہ مفہوم صلاۃ کا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت استعمال کیا گیا ہے وہ غیر اس مفہوم کا ہے جو حضرت ابراہیم کی نسبت استعمال کیا گیا ہے۔ ایسا خیال کرنا تو سراسر حماقت ہے۔ بس اسی طرح یہ بھی حماقت ہے کہ آیت فلما توفیتنی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے جناب کی وفات مراد لی جائے، اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اسی آیت کو منسوب کریں
تو ان کی حیات مراد لی جائے، تو یہ تشبیہ کیوں کر ٹھہری؟ یہ دونوں امر تو ایک دوسرے کے ضد واقع ہیں، اس سے زیادہ اور کوئی حماقت نہیں ہوگی کہ تشبیہ میں مخالفت اور منافات تلاش کی جائے۔ ہاں، جس فرق کا مشبہ بہی میں باوجود اشتراک امر مشابہت کے ہونا ضروری ہے، اس جگہ وہ فرق اس طرح پر ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا جواب دینا تھا کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی پرستش ہوئی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا جواب دینا تھا کہ آپ کی وفات کے بعد بعض لوگ اسلام کی سنتوں اور راہوں پر قائم نہ رہے اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ اس اختلاف سے جو دو امتوں کی ضلالت میں پایا جاتا ہے، مشبہ اور مشبہ بہی کا فرق ظاہر ہو گیا، اور یہی ہونا چاہیے تھا، نہ یہ کہ مشبہ اور مشبہ بہی ایک دوسرے کے نقیض ہوں، جیسے مردہ اور زندہ اور بزدل اور شجاع۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ مولوی لوگ باوجود عقل رکھنے کے محض غلطی کی وجہ سے ایسی بیہودہ باتیں منہ پر لاتے ہیں، بلکہ عمداً ان کا یہ ارادہ معلوم ہوتا ہے کہ عوام کو دھوکہ دے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے قبول کرنے سے محروم رکھیں، یہاں تک کہ ان میں سے بعض لوگوں نے عوام میں یہ باتیں مشہور کر رکھی ہیں کہ مہدی موعود کی بڑی بھاری نشانی یہ ہے کہ اس کے بدن میں بجائے خون کے دودھ ہوگا۔ اس افتراء کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تک مہدی موعود کو قتل نہ کرو اور اس کی رگوں میں سے دودھ نہ نکلے، اس کا سچا ہونا ثابت ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عوام میں مشہور ہے کہ انگریز جو چیچک کا ٹیکہ لگاتے ہیں وہ ٹیکہ نہیں بلکہ مہدی کی تلاش کر رہے ہیں، اور آزماتے ہیں کہ جس کے بدن سے بجائے خون کے دودھ نکلے گا بس وہی مہدی ہے، اس کو پکڑ لو۔ حالانکہ اس گورنمنٹ دانش مند کو ان واہیات باتوں سے کچھ بھی تعلق نہیں، کوئی مہدی ہو یا مسیح ہو، اس سے ان کو کچھ غرض واسطہ نہیں، جب تک کہ وہ بغاوت کے خیالات پھیلانے سے امور سلطنت میں خلل انداز نہ ہو اور مفسدہ پردازی نہ کرے۔ غرض ان لوگوں نے ایسی ہی اباطیل اور اکاذیب شائع کر کے بجائے علم اور حکمت کے حمق اور جہالت کو اسلام میں پھیلایا ہے۔ کوئی ان لوگوں کو نہیں پوچھتا کہ اے نیک بختو، اب تو حضرت مسیح کے دنیا سے جانے پر 2000 برس بھی ہونے لگے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو 1300 برس گزر کر 14ویں صدی میں سے بھی 14 برس گزر گئے۔ کیا اب تک مسیح موعود اور مہدی موعود کی پیشگوئیاں آگے ہی آگے چلی جاتی ہیں؟ مولویوں کی اس حاسدانہ تکذیب اور تکفیر نے جو ہماری نسبت کی گئی، اس امر کو پورے طور پر ثابت کر دیا ہے کہ وہ در حقیقت تقوی اور خدا ترسی سے خالی تھے، کیونکہ خدا تعالی متقی کو ہرگز ضائع نہیں کرتا اور گمراہ ہونے نہیں دیتا۔ ایک بڑے افسوس کے لائق ذکر یہ ہے کہ جیسے ایک مسافر وبا کا اثر اپنے ساتھ لے کر اوروں کو بھی اندیشہ ہلاکت میں ڈالتا ہے، اسی طرح ہمارے علماء کا بھی یہی حال ہے۔ ایک شخص بہت سے اسباب حقد اور کینے کی وجہ سے تکفیر اور تکذیب اور سب اور شتم پر آمادہ ہوتا ہے، اور دوسرا آنکھ بند کر کے اس کی باتیں سنتا اور اس کی اکاذیب سے متاثر ہو کر ایسا ہی ایک زہردار جاندار بن جاتا ہے جیسا کہ پہلا شخص تھا، اور اس طرح ایک وبا کی طرح ایک سے دوسرے تک یہ مرض پہنچتا ہے، یہاں تک کہ لوگ اپنے تمام ایمان اور تقوی کو الوداع کہہ کر شخص مفسد کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ اور جیسا کہ آج کل دریافت کیا گیا ہے کہ مادہ وبائے طاعون دراصل کیڑے ہیں جو زمین میں پیدا ہوتے ہیں اور پھر پیروں کے ذریعے سے انسان کے خون سے ملتے ہیں، ایسا ہی سچائی سے اعراض کرنے کی وبا جو آج کل پھیل رہی ہے، اس کا موجب بھی کیڑے ہی معلوم ہوتے ہیں جو مختلف ناموں، حسد یا حمق یا تعصب یا کبر سے موسوم ہو سکتے ہیں۔ جس قدر اسلام میں عیسائی مذہب کے باطل عقیدوں نے دخل پایا ہے، وہ دخل بھی در حقیقت انہی وجوہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اندرونی فساد ترک تقوی اور جہل اور نادانی کا اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ بوجہ مناسبت سوری طبائع فاسدہ ایسے عقائد اور طریقوں کو قبول کرنے کے لیے پہلے سے ہی تیار تھیں، کیونکہ ہر ایک شخص کی حالت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس لیے ہم اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہمارے مقابل پر تقوی کو ضائع کیا اور راستی سے دشمنی کی، وہ نہایت خطرناک حالت میں ہیں، اور اگر وہ اس بد سیرت میں اور بھی ترقی کریں اور رفتہ رفتہ کھلے کھلے طور پر قرآن شریف سے منہ پھیر لیں تو ان سے کیا تعجب ہے۔ حالات موجودہ سخت خوف میں ڈالتے ہیں، کیونکہ وزیر کی جو زمانے کے مناسب حال ان لوگوں میں پیدا ہونی چاہیے تھی وہ ان کو چھو بھی نہیں گئی۔
آج تک یہ لوگ اس قابل بھی نہیں ہوئے کہ ان موٹے اور خائنانہ اعتراضات کا جواب دے سکیں جو پادریوں کی طرف سے ہوتے ہیں۔ حالانکہ پادریوں کے اعتراض ایسے بیہودہ ہیں کہ وہ بظاہر کیسے ہی ملمع کر کے دکھلائے جائیں، لیکن اگر پردہ اٹھا کر دیکھو تو بالکل کمزور اور ہنسی کے لائق ہیں۔ یہ لوگ یعنی عیسائی علوم عربیہ اور ہماری کتب دینیہ سے سخت غافل، سخت بے خبر اور قابل شرم باتیں پیش کرتے ہیں۔ تاہم ان مولویوں کی حالت پر افسوس جو ہمیں تو کافر اور کاذب قرار دے، لیکن جو واقعی طور پر ان کو خدمت دینی کرنی چاہیے تھی، نہ وہ خدمت کرتے ہیں اور نہ اس لائق ہیں کہ کر سکیں۔ افسوس نہیں سوچتے کہ ایسے دعوے پر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے روح سے ایک دن ضرور ہی واقع ہونے والا تھا، اس قدر تکذیب کا زور دینا پرہیزگاری کی شان سے بہت ہی بعید تھا۔ پھر جس حالت میں وہ دعویٰ مجرد دعویٰ ہی نہ تھا، اس کے ساتھ قرآن اور حدیث کی شہادتیں تھیں، اس کے ساتھ ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ شہادتیں تھیں، اس کے ساتھ آسمانی نشان تھے، اس کے ساتھ صدی کا سر بھی تھا، اس کے ساتھ علامات قرار دادا کا وقوع تھا۔ یہ شتاب کاریاں کب مناسب تھیں؟ اے زود رنج اور بد اخلاقی اور بد ظنی میں غرق ہونے والو، وہ پیشگوئی جو بڑے شد و مد سے خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اور خود اس کا وقت بھی مقرر فرما دیا تھا اور وصیت کی تھی کہ اس شخص کو قبول کرو، تو کیا ایسا دعویٰ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کی بنا پر اور عین وقت پر تھا، جس میں اس پیشگوئی کی تصدیق تھی، ایسی چیز تھی کہ ایک معمولی نظر سے اس کو دیکھا جائے اور اس سے بے پرواہی ظاہر کی جائے۔ یہ بات کوئی نئی نہ تھی کہ آنے والا خواہ محدث ہو یا رسول یا نبی، خدا تعالیٰ کی کسی کتاب یا احادیث کے وہ معنی کرے جو اس قوم نے نہیں کیے جن کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ایسا ہی ہوا۔ یہودیوں نے ایلیہ نبی کے دوبارہ آنے کے یہ معنی کیے کہ در حقیقت وہی یعنی ایلیہ ہی دوبارہ آ جائے گا، مگر عیسیٰ علیہ السلام نے ان آیتوں کے یہ معنی نہ کیے، بلکہ دوبارہ آنے کو استعارہ اور مجاز قرار دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہود نے توریت کے بعض مقامات کے یہ معنی کیے کہ آخری نبی جو ان کو غیر حکومتوں سے چھڑائے گا وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معنی کیے کہ وہ بنی اسماعیل میں سے ہے۔ ایسا ہی اس وقت میں ہوا، اور اس شخص جو ذرہ عقل اور فہم سے کام لے سمجھ سکتا ہے کہ جو بعض مقامات قرآن شریف مثلا وفات یا حیات حضرت مسیح علیہ السلام اور دوسرے امور جو ہمارے اور مخالف علماء میں متنازع فی ہیں، ان میں ہماری طرف سے کیسے شافی دلائل بیان کیے گئے ہیں اور کیسے کامل طور پر حضرت عیسیٰ کی وفات کا ثبوت دیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس بحث میں نہ پڑے تو اس کو اس مختصر سوال کا جواب دینا چاہیے کہ کیا مسیح موعود کا فہم زیادہ قابل اعتبار ہے یا اس کے مخالفوں کا فہم؟ فرض کرو کہ مخالف علماؤں کی آرزوؤں کے موافق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آسمان سے نازل ہوئے، اور کئی مقامات قرآن اور حدیث میں علماء سے ان کا جھگڑا ہے، جیسا کہ مجدد الف ثانی صاحب اپنے مکتوبات میں لکھتے بھی ہیں کہ ضرور مسیح موعود کا بعض مسائل میں علماء وقت سے اختلاف ہوگا اور سخت نزاع واقع ہوگی اور قریب ہوگا کہ علماء ان پر حملہ کریں، تو میں آپ صاحبوں سے پوچھتا ہوں کہ ایسے وقت میں کس کا فہم صحیح سمجھا جائے گا اور تقوی کا طریق کیا ہوگا؟ کیا اس مسیحیت کے مدعی کا فہم لائق ترجیح اور تقدیم ہوگا یا علماء مخالف کا فہم؟ اگر کہو کہ علماء کا فہم تو یہ امر تو ببداہت واضح البطلان ہے، اور اگر کہو کہ مسیحیت کے مدعی کا فہم تو پھر تمام منقولی بحثیں ختم ہو گئیں۔ اس صورت میں تو تمہیں مان لینا چاہیے کہ مسیح موعود جو کچھ قرآن اور حدیث کے معنی کرے وہی ٹھیک ہیں۔ نوٹ: اصل بات یہ ہے کہ مسیحیت یا نبوت وغیرہ کا دعویٰ کرنے والا اگر در حقیقت سچا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس کا فہم اور درایت اور لوگوں سے بڑھ کر ہو، تو اس صورت میں اس میں اور اس کے غیر میں کلام الہی کے معنی کرنے میں بعض جگہ اختلاف واقع ہونا ضروری ہے، سو ایسے اختلاف کی بنا پر واویلا مچانا محرومی اور بد نصیبی کی نشانی ہے۔ اور پھر جبکہ آثار میں یہ خبر موجود ہے اور شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی جیسا بزرگوار بھی شہادت دیتا ہے کہ مسیح موعود سے ضرور علماء کا اختلاف ہوگا، حتیٰ کہ آمادہ فساد ہو جائیں گے، پھر اس جھگڑے کو ذہن میں رکھ کر یہ شہادت دینی ضروری ہے کہ ایسے اختلاف کے وقت مسیح موعود حق پر ہوگا اور اس کا فہم سند پکڑنے کے لائق ہوگا۔
اور اس کے مقابل پر جو دوسروں نے سمجھا ہے وہ رد کرنے کے لائق ہوگا۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ جب پہلی کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی نسبت پیش گوئی کی گئی تھی تو اس میں بھی یہی لکھا گیا تھا کہ یہود اس مسیح موعود سے بعض مسائل میں اختلاف اور جھگڑا کریں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور بڑا جھگڑا یہود نے یہ کیا کہ ایلیا دوبارہ دنیا میں نہیں آیا، اور لکھا گیا تھا کہ جب تک ایلیا دوبارہ دنیا میں نہ آوے مسیح موعود نہیں آوے گا۔ پھر یہ شخص کیوں کر آ گیا؟ اس وقت نیک دل انسانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ شخص یعنی عیسیٰ جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یہ نشان دکھلاتا ہے، اس لیے اس کا فہم مقدم اور قبول کے لائق ہے۔ اور دوسرے جاہل لوگ مولویوں سے متفق ہو گئے، اور آثار میں تھا کہ اسلام میں جو مسیح موعود آئے گا اس کے ساتھ بھی علماء بعض مسائل میں جھگڑا کریں گے، اور قریب ہوگا کہ اس پر حملہ کریں۔ تو وہی جھگڑا اور اسی رنگ میں اب بھی شروع ہو گیا، مگر یہ جھگڑا ایسے شخص کے ساتھ کرنا کہ جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور نشان دکھلاتا ہے سراسر نادانی ہے، کیونکہ ہر ایک کو اول تو یہ مان لینا چاہیے کہ مسیح موعود کے ساتھ ضرور جھگڑا ہوگا، اور دوسرے یہ کہ اس وقت مسیح موعود کا فہم اعتبار کے لائق ہوگا نہ کہ دوسروں کا فہم، کیونکہ وہ خدا کے فرستادے کا فہم ہے۔ ہاں اگر یہ شک ہو کہ شاید یہ شخص مسیح موعود نہیں ہے تو اس کو اس طرح پرکھنا چاہیے جیسا کہ سچے نبیوں کو نیک نیتی کے ساتھ پرکھا گیا، مگر قرآن اور حدیث کی تفسیر کے وقت بہرحال مسیح موعود کا قول قابل قبول ہوگا۔ بالآخر یاد رہے کہ جس قدر ہمارے مخالف علماء لوگوں کو ہم سے نفرت دلا کر ہمیں کافر اور بے ایمان ٹھہراتے اور عام مسلمانوں کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ یہ شخص ما اس کی تمام جماعت کے عقائد اسلام اور اصول دین سے برگشتہ ہے، یہ ان حاسد مولویوں کے وہ افتراء ہیں کہ جب تک کسی دل میں ایک ذرہ بھی تقویٰ ہو ایسے افتراء نہیں کر سکتا۔ جن 5 چیزوں پر اسلام کی بنا رکھی گئی ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے، اور جس خدا کی کلام یعنی قرآن کو پنجہ مارنا حکم ہے ہم اس کو پنجہ مار رہے ہیں، اور فاروق رضی اللہ عنہ کی طرح ہماری زبان پر حسبنا کتاب اللہ ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرح اختلاف اور تناقض کے وقت جب حدیث اور قرآن میں پیدا ہو قرآن کو ہم ترجیح دیتے ہیں، بالخصوص قصوں میں جو بالاتفاق نسخ کے لائق بھی نہیں ہیں، اور ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ ملائک حق اور حشر اجساد حق اور روز حساب حق اور جنت حق اور جہنم حق ہے، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو کچھ اللہ جل شانہ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے اور جو کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ سب بلحاظ بیان مذکورہ بالا حق ہے، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو شخص اس شریعت اسلام میں سے ایک ذرہ کم کرے یا ایک ذرہ زیادہ کرے یا ترک فرائض اور اباحت کی بنیاد ڈالے وہ بے ایمان اور اسلام سے برگشتہ ہے۔ اور ہم اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ سچے دل سے اس کلمہ طیبہ پر ایمان رکھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اسی پر مریں، اور تمام انبیاء اور تمام کتابیں جن کی سچائی قرآن شریف سے ثابت ہے ان سب پر ایمان لاویں، اور صوم اور صلاۃ اور زکوٰۃ اور حج اور خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے مقرر کردہ تمام فرائض کو فرائض سمجھ کر اور تمام منہیات کو منہیات سمجھ کر ٹھیک ٹھیک اسلام پر کاربند ہوں، غرض وہ تمام امور جن پر سلف صالح کو اعتقادی اور عملی طور پر اجماع تھا، اور وہ امور جو اہل سنت کی اجماعی رائے سے اسلام کہلاتے ہیں ان سب کا ماننا فرض ہے، اور ہم آسمان اور زمین کو اس بات پر گواہ کرتے ہیں کہ یہی ہمارا مذہب ہے، اور جو شخص مخالف اس مذہب کے کوئی اور الزام ہم پر لگاتا ہے وہ تقویٰ اور دیانت کو چھوڑ کر ہم پر افتراء کرتا ہے، اور قیامت میں ہمارا اس پر یہ دعویٰ ہے کہ کب اس نے ہمارا سینہ چاک کر کے دیکھا کہ ہم باوجود ہمارے اس قول کے دل سے ان اقوال کے مخالف ہیں۔ الا ان لعنت اللہ علی الکاذبین والمفترین۔ یاد رہے کہ ہم میں اور ان لوگوں میں بجز ایک مسئلے کے اور کوئی مخالفت نہیں، یعنی یہ کہ یہ لوگ نصوص صریحہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قائل ہیں،
اور ہم بموجب نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ متذکرہ بالا کے اور اجماع ائمہ اہل بصارت کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں، اور نزول سے مراد وہی معنی لیتے ہیں جو اس سے پہلے حضرت ایلیہ نبی کے دوبارہ آنے اور نازل ہونے کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معنی کیے تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، الانبیاء 8۔ اور ہم بموجب نص صریح قرآن شریف کے جو آیت فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ الزمر 43 سے ظاہر ہوتی ہے، اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو لوگ اس دنیا سے گزر جاتے ہیں پھر وہ دنیا میں دوبارہ آباد ہونے کے لیے نہیں بھیجے جاتے، اس لیے خدا نے بھی ان کے لیے قرآن شریف میں مسائل نہیں لکھے کہ دوبارہ آ کر مال تقسیم شدہ ان کا کیوں کر ان کو ملے۔ افسوس کہ ہمارے مخالف اب تک کہے جاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پر زندہ ہیں، اور اس وقت آئیں گے کہ جب عیسائی مذہب تمام روئے زمین میں سے اسلام کو نابود کر دے گا، اور کہتے ہیں کہ اگرچہ اب تک کروڑا کتابیں اسلام کے رد میں لکھی گئیں اور کئی لاکھ آدمی مرتد ہو گئے اور کئی کروڑ انسان بے قید اور بد خیال اور ناپارسا تباہ ہو گیا، مگر ابھی تک اسلام بکلی نابود تو نہیں ہوا۔ اس لیے حضرت عیسیٰ بھی اس صدی کے سر پر نہ آ سکے، کیونکہ وہ آسمان پر بیٹھے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب پورے طور پر اسلام دنیا سے نابود ہوتا ہے۔ لیکن ان خیالات کے حامیوں کو سب سے پہلے اس بات پر غور کرنی چاہیے کہ خدا نے صریح لفظوں میں حضرت عیسیٰ کی وفات کو قرآن کریم میں ظاہر فرما دیا ہے۔ دیکھو کیسی یہ آیت یعنی فلما توفیتنی حضرت عیسیٰ کی وفات پر نص صریح ہے، اور اب اس آیت کے سننے کے بعد اگر کوئی حضرت عیسیٰ کی وفات سے انکار کرتا ہے تو اسے ماننا پڑتا ہے کہ عیسائی اپنے عقائد میں حق پر ہیں، کیونکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کی وفات کے بعد بگڑیں گے۔ پھر جب کہ اس آیت سے موت ثابت ہوئی تو آسمان سے نازل کیوں کر ہوں گے؟ آسمان پر مردے تو نہیں رہ سکتے۔ ماں سوائے اس کے جب کہ مسیح کا کام کسر صلیب ہے تو ایسے وقت میں کہ بجائے کسر صلیب کے کسر اسلام ہی ہو جائے، مسیح کا آنا کیا فائدہ دے گا؟ بس ازاں کے من نہ مانم بچہ کار خواہی آمد۔ اب جب کہ صرف 60 برس سے پنجاب پر عیسائی مذہب کا تسلط ہو کر یہ نوبت ارتداد پہنچ گئی ہے، اور 14 برس 14ویں صدی میں سے گزر گئے اور مسیح موعود نہ آیا، تو گویا کم سے کم 100 برس کی اور پادریوں کو مہلت دی گئی، کیونکہ بموجب آثار صحیحہ کے مسیح موعود کا صدی کے سر پر آنا ضروری ہے۔ بس اس صورت میں خیال کر لینا چاہیے کہ کیا اس مدت تک اسلام میں سے کچھ باقی رہے گا؟ اس سے تو نعوذ باللہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا خود ارادہ ہے کہ اسلام کو دنیا پر سے اٹھا دے، کیونکہ رحم کرنے کا وقت تو یہی تھا جبکہ اسلام پر سخت حملے کیے گئے، سخت بے ادبیاں کی گئیں، لاکھوں انسان مرتد ہو چکے۔ جسمانی وباؤں میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب مثلاً کسی حصہ ملک میں طاعون پھیلتی ہے تو دانشمند لوگ خیال کرنے لگتے ہیں کہ اب قریب ہم اور ہماری اولاد اور ہمارے عزیز بھی نشانہ طاعون بننے کو ہیں، تب اسی وقت سے تدابیر مناسبہ عمل میں لائی جاتی ہیں۔ حکام بھی قلقمہ مرض کے لیے پوری توجہ کرتے ہیں، طبیب جاگ اٹھتے ہیں۔ لہٰذا اب انصافاً بتلاؤ کہ کیا ملک میں یہ طاعون نہیں پھیلی؟ کیا اب تک اسلام کی قد میں 10 کروڑ کے قریب کتاب نہیں لکھی گئی؟ کیا اس طاعون کی اب تک کئی لاکھ وارداتیں نہیں ہوئیں؟ کیا یہ سچ نہیں کہ کئی لاکھ بیمار نیچریت کے رنگ میں، فلسفیت کے رنگ میں، اباحت کے رنگ میں، مخلوق پرستی کے رنگ میں، وساوس اور شبہات کے رنگ میں، غفلت اور لاپرواہی کے رنگ میں بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں؟ پھر کیا سبب کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنی اس وحی کو یاد نہ کرے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ الحجر 10۔ ہماری یہ آخری نصیحت یہی ہے کہ تم اپنی ایمان کی خبرداری کرو، نہ ہو کہ تم تکبر اور لاپرواہی دکھلا کر خدائے ذوالجلال کی نظر میں سرکش ٹھہرو۔ دیکھو خدا نے تم پر ایسے وقت میں نظر کی جو نظر کرنے کا وقت تھا، سو کوشش کرو کہ تمام سعادتوں کے وارث ہو جاؤ۔ خدا نے آسمان پر سے دیکھا کہ جس کو عزت دی گئی اس کو پیروں کے نیچے کچلا جاتا ہے، اور وہ رسول جو سب سے بہتر تھا اس کو گالیاں دی جاتی ہیں، اس کو بدکاروں اور جھوٹوں اور افتراء کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس کی کلام کو جو قرآن کریم ہے برے کلموں کے ساتھ یاد کر کے انسان کا کلام سمجھا جاتا ہے۔ سو اس نے اپنے عہد کو یاد کیا، وہی عہد جو اس آیت میں ہے،
انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، الحجر 10۔ سو آج اسی عہد کے پورا ہونے کا دن ہے۔ اس نے بڑے زوراور حملوں اور طرح طرح کے نشانوں سے تم پر ثابت کر دیا۔ یہ سلسلہ جو قائم کیا گیا اس کا سلسلہ ہے۔ کیا کبھی تمہاری آنکھوں نے ایسے قطعی اور یقینی طور پر وہ خدا تعالیٰ کے نشان دیکھے تھے جو اب تم نے دیکھے؟ خدا تمہارے لیے کشتی کرنے والوں کی طرح غیر قوموں سے لڑا اور ان پر فتح پائی۔ دیکھو آتم کے معاملے میں بھی ایک کشتی تھی، تلاش کرو آج آتم کہاں ہے۔ نوٹ: آتم کے متعلق الہام شرطی تھا۔ اگر کوئی شخص سری بے ایمانی پر ضد نہ کرے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ آتم نے اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے، اپنے قسم نہ کھانے سے اور باوجود حملوں کے دعویٰ کی نالش نہ کرنے سے ثابت کر دیا کہ اس نے اپنے دل میں رجوع کر کے الہامی شرط کو پورا کیا۔ اور اگر کوئی نادان اب بھی خیال کرے کہ اس کا رجوع کرنا مشتبہ ہے تو خدا تعالیٰ نے ایک دوسرے فیصلے سے ہماری تائید میں دوہرا ثبوت دے دیا ہے، اور وہ یہ کہ جب آتم نے قسم کھانے سے انکار کیا تب فیصلے کے لیے دوسرا الہام یہ ہوا تھا کہ اگر آتم اس دعوے میں سچا ہے کہ اس نے رجوع نہیں کیا تو وہ عمر پائے گا، اور اگر جھوٹا ہے تو جلد مر جائے گا۔ چنانچہ اب کئی سال اس کی موت پر بھی گزر گئے، پھر اس نشان میں کیا شبہ رہا۔ منہ: سنو آج وہ خاک میں ہے، وہ اسی شرط کے موافق جو الہام میں تھی چند روز چھوڑا گیا، اور پھر اسی شرط کے موافق جو الہام میں تھی پکڑا گیا۔ دوسری کشتی لے خام کا معاملہ تھا، بس سوچ کر دیکھو کہ اس کشتی میں بھی خدا تعالیٰ کیسے غالب آیا، اور تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ جس طرح اس کی موت کی الہامی پیشگوئیوں میں پہلے سے علامتیں مقرر کی گئی تھیں، اسی طرح وہ سب علامتیں ظہور میں آئیں۔ خدا کے قہری نشان نے ایک قوم پر سخت سوگ وارد کیا۔ کیا کبھی تم نے پہلے اس سے دیکھا کہ تم میں اور تمہارے روبرو اس جلال سے خدا کا نشان ظاہر ہوا ہو؟ تو اے مسلمانوں کی ذریت، خدا تعالیٰ کے کاموں کی بے حرمتی مت کرو۔ تیسری کشتی مہوتسو کے جلسے کا معاملہ تھا۔ دیکھو اس کشتی میں بھی خدا تعالیٰ نے اسلام کا بول بالا کیا اور تمہیں اپنا نشان دکھلایا، اور قبل از وقت اپنے بندے پر ظاہر کیا کہ اسی کا مضمون بالا رہے گا، اور پھر ایسا ہی کر کے دکھلا بھی دیا، اور مضمون کے بابرکت اثر سے تمام حاضرین کو حیرت میں ڈال دیا۔ کیا یہ خدا کا کام تھا یا کسی اور کا؟ پھر چوتھی کشتی ڈاکٹر کلارک کا مقدمہ تھا، جس میں تینوں قومیں آریہ اور عیسائی اور مخالف مسلمان متفق ہو گئے تھے تا میرے پر اقدام قتل کا مقدمہ ثابت کریں۔ اس میں خدا تعالیٰ نے پہلے سے ظاہر کر دیا کہ وہ لوگ اپنے ارادے میں ناکام رہیں گے، اور 200 کے قریب آدمیوں کو قبل از وقت یہ الہام سنایا گیا، اور آخر ہماری فتح ہوئی۔ پانچویں کشتی مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری کا مقدمہ تھا، جس کے عزیز اور لواحق اسلام سے ٹھٹھا کرتے تھے، اور بعض سخت مرتد ان میں سے قرآن شریف کی سخت تکذیب کر کے اور اسلام پر زبان بد کھول کر وہ اس سے تصدیق اسلام کا نشان مانگتے تھے اور اشتہار چھپواتے تھے۔ سو خدا نے انہیں یہ نشان دیا کہ احمد بیگ عزیز ان کا چند موتوں اور مصیبتوں کے دیکھنے کے بعد 3 برس کے اندر فوت ہو جائے گا۔ سو ایسا ہی ہوا، اور وہ میعاد کے اندر فوت ہو گیا، تا معلوم کریں کہ ہر ایک شوخی کی سزا ہے۔ نوٹ: یہ پیشگوئی بھی مشروط بشرائط تھی، اور ضرور ہے کہ اس وقت تک اس کا دوسرا حصہ معرض توقف میں رہے جب تک کہ خدا تعالیٰ کی نظر میں اسباب نقض شرائط کے جمع ہوں۔ من: یہ 5 کشتیاں اب تک ہوئیں جو ہمارے ذوالجلال خدا کے پرزور بازو نے دکھلائیں، اور بعض اور کشتیاں بھی آسمان پر ہیں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ بھی عنقریب خدا تعالیٰ تمہیں دکھلائے گا۔ اسی طرح وہ گواہیاں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی تھیں اور پوشیدہ چلی آتی تھیں، اب بہت سی ان میں سے تمہارے دیکھتے دیکھتے پوری ہو گئیں۔ اس دن اور اس گھڑی کو یاد کرو جب کہ آسمان پر چاند کو اس کے خسوف کی پہلی رات میں رمضان میں گرہن لگا تھا، اور ایسا ہی سورج کا وہ کسوف یاد کرو جو ٹھیک ٹھیک حدیث کے لفظوں کے موافق اس کے گرہن کے دنوں میں سے بیچ کے دن میں ہوا تھا۔ اور پھر دارقطنی کھول کر پڑھو کہ یہ وہ علامت تھی جو مہدی موعود کی سچائی کے لیے ایک نشان قرار دیا گیا تھا۔ یہ سب کچھ خدا تعالیٰ کے وعدوں کے موافق ہو گیا، مگر کیا تم نے اس سے کچھ بھی فائدہ اٹھایا؟ خدا نے تمہیں کھول کر یہ پتہ بھی دیا
کہ وہ آنے والا صلیب کے غلبے کے وقت میں ظاہر ہوگا۔ حاشیہ: ہم نے دھوکے سے بچانے کے لیے بار بار اس بات کا ذکر کر دیا ہے کہ کوئی شخص مسیح موعود کے لفظ سے عام مسلمانوں کا وہ فرضی مسیح خیال نہ کرے جو ان کی نظر میں لڑائیوں کا بانی ہوگا، بلکہ یہ خیالات سراسر غلط اور بیہودہ ہیں، اور سچ یہ ہے کہ مسیح موعود گزشتہ مسیح کی طرح غربت اور مسکینی کے رنگ میں ظاہر ہوا ہے۔ زمین کی بادشاہت سے اس کو کچھ غرض نہیں، اور اس کے حق میں حدیث صحیح میں یہی ہے کہ یضع الحرب، یعنی وہ نہیں لڑے گا اور مسکینی سے زندگی بسر کرے گا۔ منہ: جب اسلام کے دشمن نبی علیہ السلام کی سخت بے ادبی کرتے ہوں گے اور ان میں سے گالیاں نکالنے والے توہین اور تحقیر اور دشنامدہی اور افتراء اور جھوٹ کی نجاست کھاتے ہوں گے، تو تم نے اپنی آنکھوں سے ایسی نجاست کھانے والوں کو دیکھ لیا۔ کیا پادری عماد الدین نے اس نجاست سے ایک بھاری حصہ نہیں لیا؟ کیا پادری ٹھاکر داس کے دونوں ہاتھ اس نجاست میں آلودہ نہیں؟ کیا صاحب رسالہ امہات المومنین نے اس بدبو کے ذریعے سے ہزاروں دماغوں کو پریشان نہیں کیا؟ تو کیا اب تک توہین اور تحقیر میں کچھ کسر باقی ہے؟ اور کیا اب تک وہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی کہ جو صحیح بخاری میں ہے کہ مسیح موعود کا زمانہ وہ زمانہ ہوگا کہ جب صلیبی مذہب کا غلبہ ہوگا، اور جو سچائی کے دشمن ہیں وہ اسلام اور نبی علیہ السلام کو فحش گالیاں دے کر خنزیر کی طرح جھوٹ کی نجاست کھائیں گے۔ دیکھو، آسمان نے خسوف کسوف کے ساتھ گواہی دی اور تم نے پرواہ نہیں کی، اور زمین نے غلبہ صلیب اور نجاست خاروں کے نمونے سے گواہی دی اور تم نے پرواہ نہیں کی، اور خدا تعالیٰ کے پاک اور بزرگ نبی کی عظیم الشان پیش گوئیاں گواہوں کی طرح کھڑی ہو گئیں اور تم نے ذرہ التفات نہیں کی۔ اگر میں خود دعویٰ کرتا ہوں تو بے شک مجھے جھوٹا سمجھو، لیکن اگر خدا کا پاک نبی اپنی پیش گوئیوں کے ذریعے سے میری گواہی دیتا ہے اور خود خدا میرے لیے نشان دکھلاتا ہے تو اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو۔ یہ مت کہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کسی مسیح وغیرہ کے قبول کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو مجھے قبول کرتا ہے وہ اسے قبول کرتا ہے جس نے میرے لیے آج سے 1300 برس پہلے لکھا ہے اور میرے وقت اور زمانے اور میرے کام کے نشان بتلائے ہیں، اور جو مجھے رد کرتا ہے وہ اسے رد کرتا ہے جس نے حکم دیا ہے کہ اسے مانو۔ تم کیا بلکہ تمہارے باپ دادا بھی منتظر تھے کہ مسیح موعود جلد آئے، اور سچائی کی روح ان کے اندر یہ پکارتی تھی کہ وہ 14ویں صدی کے سر پر آئے گا، لیکن جب وہ آیا تو تم نے اس کو کافر اور دجال ٹھہرایا، اور ضرور تھا کہ ایسا ہی ہوتا، کیونکہ آثار میں یہ بھی لکھا تھا کہ اسے کافر اور دجال ٹھہرایا جائے گا۔ اگر میں نہ آیا ہوتا تو تم پر کوئی حجت نہ تھی، لیکن میرے آنے سے خدا تعالیٰ کی تم پر حجت پوری ہو گئی۔ یہ مت گمان کرو کہ تمہارے نہ قبول کرنے سے یا وہ سلسلہ جو خدا نے اپنے ہاتھ سے برپا کیا ہے ضائع ہو جائے گا، کیونکہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ خدا بہت سی جماعتیں پیدا کرے گا جو اس کو قبول کریں گی، اور پھر ان کو برکت دے گا، یہاں تک کہ ایک دن اسلام کا عزیز گروہ وہی گروہ ہوگا۔ مگر جو کچھ تم نے کیا یا جو آئندہ خدا کرے گا وہ سب اس الہام کے موافق ہے جو پہلے براہین احمدیہ میں ہو چکا ہے، اور وہ یہ ہے: دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زوراور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ اب ہم پھر کسی قدر تعاون کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، سو واضح ہو کہ اکثر ظہور اس مرض کا کانوں کے آگے یا بغل کے نیچے یا کنجران میں ہوتا ہے، اس طرح پر کہ ان مقامات کی غدودیں سوج جاتی ہیں یا بدن پر بڑے بڑے پھوڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور طبری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقت میں جو طاعون ملک شام میں پھوٹی تھی، اس کی صورت ظہور یہ تھی کہ صرف چھوٹی سی پھنسی ہتھیلی کے اندر نکلتی تھی اور اسی سے چند گھنٹوں میں انسان کا خاتمہ ہو جاتا تھا۔ مگر توریت میں جہاں جہاں طاعون کا ذکر کیا گیا ہے صرف پھوڑوں کے نام سے اس کو پکارا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں میں جو طاعون پھوٹتی رہی تھی وہ پھوڑے تھے۔ ممکن ہے کہ قوم یا ملک یا زمانے یا مزاج کے لحاظ سے طاعون کی صورتیں جدا جدا ہوں، بہرحال اس کے ساتھ ایک حمہ شدید کا ہونا لازمی امر ہے جو اکثر اوقات پھوڑوں یا غدودوں کے پھیلنے سے پہلے ظاہر ہوتا ہے اور اکثر شدت تپ سے غشی تک نوبت پہنچتی ہے۔ اور قرآن شریف میں اس مرض کا نام رجز رکھا گیا ہے
اور رج لغت عرب میں ان کاموں کو کہتے ہیں جن کا نتیجہ عذاب ہو۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بلا اکثر اور اغلب قاعدے پر انسان کی شامت اعمال سے ہی آتی ہے، اور پھر کبھی نیک انسان بھی اس بلا کے نیچے آ جاتے ہیں اور وہ اس مصیبت سے اجر شہادت پاتے ہیں۔ بہرحال مبدا اور موجب اس کا عذاب الہی ہے جس سے ملک میں اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس تقریر سے ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ علمی رنگ پر اس مرض کے اسباب پیدا نہیں کیے جاتے، بلکہ علمی سلسلہ یعنی خلق اسباب کا سلسلہ بجائے خود ہے، اور خدا تعالیٰ کی روحانی ارادوں کا سلسلہ بجائے خود ایک سے دوسرا مانے نہیں۔ یہ بڑی بے وقوفی ہے کہ انسان اس حکیم مطلق کے اصل اغراض کو نظر انداز کر دے اور صرف طبیعیات کے سلسلے تک تمام کاروبار اس ذات جامع الکمالات کا بغیر کسی مطلب اور مقصد اور غرض مطلوب کے محدود سمجھے۔ یہ خود ظاہر ہے کہ وہ ذات مدبر بالارادہ اور متصرف بالقصد ہے، جس کے تمام کام عمیق در عمیق اسرار اپنے اندر رکھتے ہیں۔ کیا یہ دونوں باتیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی کہ اس عالم میں جو کچھ امر خیر یا شر منصع ظہور میں آتا ہے وہ علوم طبیعہ اور نظامات حکمیہ کے سلسلے کے نیچے نیچے ہی چلتا ہو اور اسباب معتادہ سے وابستہ ہو، اور بیں ہمہ اس مدبر بالارادہ نے اس امر کے ظاہر کرنے سے خاص خاص مقاصد اور اغراض بھی اپنے علم میں مقرر کر رکھے ہوں؟ اگر ایسا نہ مانا جائے تو پھر خدا تعالیٰ کا وجود نعوذ باللہ عبث اور اس کے افعال محض بیہودہ ہوں گے۔ لہذا یہی سچا فلسفہ اور واقعی دقیقہ حکمت ہے کہ یہ تمام تغیرات ارضی و سماوی خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے علمی سلسلوں کے رنگ میں ظاہر ہوتے ہیں، اور بیں ہمہ ان کا پیدا کرنا اور مٹانا اغراض مطلوبہ کے لیے خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر مثلاً طاعون کا اصل علاج ادویہ اور تدابیر جسمانی پر موقوف ہے تو توبہ اور اعمال صالحہ کو اس سے کیا تعلق ہے، اور اگر مدار تمام کام کا توبہ اور اعمال صالحہ ہیں تو پھر ادویہ اور تدابیر بیہودہ ہیں، کیونکہ تدبیر اور دعا میں کوئی منافات نہیں ہے۔ جو کچھ ہم تدبیر یا دوا کر سکتے ہیں اس کی تمام شرائط تاثیر بھی ہم اپنے ہی اختیار سے پیدا نہیں کر سکتے، وہ بھی دعا کی طرح اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ یہ انسانی بے وقوفیاں ہیں جو ایک کو دوسرے کی ضد سمجھا جائے۔ خدا تعالیٰ ہر ایک پہلو سے ہمارے لیے مبدأ فیض ہے۔ اگر ہم نیکی کی راہیں اختیار کریں تو وہ ہمارے علم اور تدبیر کو خطا سے محفوظ رکھ کر اور تدابیر صائبہ کا ہمیں الہام فرما کر ہمیں بلا سے بچا سکتا ہے، اور ہماری سرکشی اور شرارت کی حالت میں ہمارے ہی ہاتھ سے ہمیں ہلاک کر سکتا ہے۔ شریر اور خبیث طبع آدمی اس قدر آزادی پسند ہوتا ہے کہ چاہتا ہے کہ خدا سے بھی آزاد ہو جائے، مگر ایسا ہونا اس کے لیے ممکن نہیں۔ یہ سچ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے تمام کاموں کو ایک ایک نظام کے رنگ میں رکھا ہے، مگر پھر باوجود ان تمام نظامات کے ہر ایک چیز کی کل خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اب ہم پھر اپنی پہلی تقریر کی طرف عود کر کے کہتے ہیں کہ لفظ رجز جو قرآن شریف میں طاعون کے معنوں میں آیا ہے وہ فتح کے ساتھ اس بیماری کو بھی کہتے ہیں جو اونٹ کے بنیران میں ہوتی ہے، اور اس بیماری کی جڑ ایک کیڑا ہوتا ہے جو اونٹ کے گوشت اور خون میں پیدا ہوتا ہے۔ سو اس لفظ کے اختیار کرنے سے یہ اشارہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ طاعون کی بیماری کا بھی اصل سبب کیڑا ہے۔ چنانچہ ایک مقام میں صحیح مسلم میں اسی امر کی کھلی کھلی تائید پائی جاتی ہے، کیونکہ اس میں طاعون کا نام نغف رکھا ہے، اور نغف لغت عرب میں کیڑے کو کہتے ہیں جو اس کیڑے سے مشابہ ہوتا ہے جو اونٹ کی ناک سے یا بکری کی ناک سے نکلتا ہے۔ ایسا ہی کلام عرب میں رجز کا لفظ پلیدی کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ طاعون کی اصل جڑ بھی پلیدی ہے، اس لیے یہ رعایت اسباب ظاہر ضرور ہے، اور وہ اس طرح پر کہ طاعون کے دنوں میں مکانوں اور کوچوں اور بدر روں اور کپڑوں اور بستروں اور بدنوں کو ہر ایک پلیدی سے محفوظ رکھا جائے اور ان تمام چیزوں کو عفونت سے بچایا جائے۔ شریعت اسلام نے جو نہایت درجے پر ان صفائیوں کا تقید کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ المدثر 6، یعنی ہر ایک پلیدی سے جدا رہ۔ یہ احکام اس لیے ہیں کہ تا انسان حفظان صحت کے اسباب کی رعایت رکھ کر اپنے تئیں جسمانی بلاؤں سے بچاوے۔ عیسائیوں کا یہ اعتراض ہے کہ یہ کیسے احکام ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ تم غسل کر کے اپنے بدنوں کو پاک رکھو،
اور مسواک کرو، خلال کرو، اور ہر ایک جسمانی پلیدی سے اپنے تئیں اور اپنے گھر کو بچاؤ، اور بدبوؤں سے دور رہو، اور مردار اور گندی چیزوں کو مت کھاؤ۔ اس کا جواب یہی ہے کہ قرآن نے اس زمانے میں عرب کے لوگوں کو ایسا ہی پایا تھا، اور وہ لوگ نہ صرف روحانی پہلو کے روح سے خطرناک حالت میں تھے، بلکہ جسمانی پہلو کے روح سے بھی ان کی صحت نہایت خطرے میں تھی۔ سو یہ خدا تعالیٰ کا ان پر اور تمام دنیا پر احسان تھا کہ حفظان صحت کے قواعد مقرر فرمائے، یہاں تک کہ یہ بھی فرما دیا کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، الاعراف 32، یعنی بے شک کھاؤ پیو مگر کھانے پینے میں بے جا طور پر کوئی زیادت، کیفیت یا کمیت کی مت کرو۔ افسوس پادری اس بات کو نہیں جانتے، جو شخص جسمانی پاکیزگی کی رعایت کو بالکل چھوڑ دیتا ہے وہ رفتہ رفتہ وحشیانہ حالت میں گر کر روحانی پاکیزگی سے بھی بے نصیب رہ جاتا ہے۔ مثلا چند روز دانتوں کا خلال کرنا چھوڑ دو جو ایک ادنیٰ صفائی کے درجے پر ہے، تو وہ فضلات جو دانتوں میں پھنسے رہیں گے ان میں سے مردار کی بو آئے گی، آخر دانت خراب ہو جائیں گے، اور ان کا زہریلا اثر معدے پر گر کر معدہ بھی فاسد ہو جائے گا۔ خود غور کر کے دیکھو کہ جب دانتوں کے اندر کسی بوٹی کا رگ و ریشہ یا کوئی جزو پھنسا رہ جاتا ہے اور اسی وقت خلال کے ساتھ نکالا نہیں جاتا تو ایک رات بھی اگر رہ جائے تو سخت بدبو اس میں پیدا ہو جاتی، اور ایسی بدبو آتی ہے جیسا کہ چوہا مرا ہوا ہوتا ہے۔ بس یہ کیسی نادانی ہے کہ ظاہری اور جسمانی پاکیزگی پر اعتراض کیا جائے اور یہ تعلیم دی جائے کہ تم جسمانی پاکیزگی کی کچھ پرواہ نہ رکھو، نہ خلال کرو اور نہ مسواک کرو، اور نہ کبھی غسل کر کے بدن پر سے میل اتارو، اور نہ پاخانہ پھر کر طہارت کرو، اور تمہارے لیے صرف روحانی پاکیزگی کافی ہے۔ ہمارے ہی تجارب ہمیں بتلا رہے ہیں کہ ہمیں جیسا کہ روحانی پاکیزگی کی روحانی صحت کے لیے ضرورت ہے، ایسے ہی ہمیں جسمانی صحت کے لیے جسمانی پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہماری جسمانی پاکیزگی کو ہماری روحانی پاکیزگی میں بہت کچھ دخل ہے، کیونکہ جب ہم جسمانی پاکیزگی کو چھوڑ کر اس کے بد نتائج یعنی خطرناک بیماریوں کو بھگتنے لگتے ہیں تو اس وقت ہمارے دینی فرائض میں بھی بہت حرج ہو جاتا ہے، اور ہم بیمار ہو کر ایسے نکمے ہو جاتے ہیں کہ کوئی خدمت دینی بجا نہیں لا سکتے، اور یا چند روز دکھ اٹھا کر دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، بلکہ بجائے اس کے کہ بنی نوع کی خدمت کر سکیں، اپنی جسمانی ناپاکیوں اور ترک قواعد حفظان صحت سے اوروں کے لیے وبال جان ہو جاتے ہیں، اور آخر ان ناپاکیوں کا ذخیرہ جس کو ہم اپنے ہاتھ سے اکٹھا کرتے ہیں وبا کی صورت میں مشتعل ہو کر تمام ملک کو کھاتا ہے، اور اس تمام مصیبت کا موجب ہم ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ظاہری پاکی کے اصولوں کی رعایت نہیں رکھتے۔ بس دیکھو کہ قرآنی اصولوں کو چھوڑ کر اور فرقانی وصایا کو ترک کر کے کیا کچھ بلائیں انسانوں پر وارد ہوتی ہیں، اور ایسے بے احتیاط لوگ جو نجاستوں سے پرہیز نہیں کرتے اور عفونتوں کو اپنے گھروں اور کوچوں اور کپڑوں اور منہ سے دور نہیں کرتے، ان کی بے اعتدالیوں کی وجہ سے نوع انسان کے لیے کیسے خطرناک نتیجے پیدا ہوتے ہیں، اور کیسی یک دفعہ وبائیں پھوٹتی اور موتیں پیدا ہوتی ہیں، اور شور قیامت برپا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگ مرض کی دہشت سے اپنے گھروں اور مال اور املاک اور تمام اس جائیداد سے جو جان کاہی سے اکٹھی کی تھی دست بردار ہو کر دوسرے ملکوں کی طرف دوڑتے ہیں، اور مائیں بچوں سے اور بچے ماؤں سے جدا کیے جاتے ہیں۔ کیا یہ مصیبت جہنم کی آگ سے کچھ کم ہے؟ ڈاکٹروں سے پوچھو اور طبیبوں سے دریافت کرو کہ کیا ایسی لاپرواہی جو جسمانی طہارت کی نسبت عمل میں لائی جائے وبا کے لیے عین موضوع اور مؤید ہے یا نہیں؟ بس قرآن نے کیا برا کیا کہ پہلے جسموں اور گھروں اور کپڑوں کی صفائی پر زور دے کر انسانوں کو اس جہنم سے بچانا چاہا جو اسی دنیا میں یک دفعہ فالج کی طرح گرتا اور عدم تک پہنچاتا ہے، پھر دوسرے جہنم سے محفوظ رہنے کے لیے وہ صراط مستقیم بتلایا جو انسانی فطرت کے تقاضے کے عین موافق اور قانون قدرت کے عین مطابق ہے، اور ہمیں نجات کی وہ راہ بتلائی جس میں کسی بناوٹی منصوبے کی بدبو نہیں آتی۔ کیا ہم خدا کے قدیم قانون کو جو تمام قوموں پر ظاہر ہوتا آیا ہے ترک کر کے صرف ایک تراشیدہ قصے پر جو ہزاروں اور بے شمار برسوں کے بعد تراشا گیا ہے بھروسہ کر کے، اور ایک عاجز انسان کو خدا قرار دے کر اور پھر لعنتی موت سے اس کو ہلاک کر کے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ اس مصنوعی طریق سے ہماری نجات ہو جائے گی؟ اور کیا ایسا آدمی ہمارا منجی ہو سکتا ہے
جس کو خود بھی دشمنوں کے ہاتھ سے نجات حاصل نہیں ہوئی اور انہوں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا جب تک اس کا کام تمام نہ کر دیا۔ ہم بڑے ہی بدقسمت ہیں اگر ہمارا یہی کمزور اور ضعیف اور عاجز خدا ہے جو خود اپنے تئیں ذلتوں اور ناکامیوں اور دکھوں سے بچا نہ سکا، اور جب کہ اس کے حالات کا اس دنیا میں یہ نمونہ ظاہر ہوا تو ہم کیوں کر امید رکھیں کہ مرنے کے بعد اس کو کوئی نئی قوت اور طاقت حاصل ہو گئی ہوگی۔ جو شخص اپنے تئیں بچا نہ سکا وہ دوسروں کو کیوں کر بچا سکتا ہے؟ یہ کیسی نامعقول بات ہے کہ خدا ہمیں نجات نہیں دے سکتا تھا جب تک کہ ایک معصوم کو اپنی جناب سے رد نہ کرے اور اس سے بدل بیزار نہ ہو اور اس کا دشمن نہ ہو جائے اور اس کے دل کو سخت اور اپنی محبت اور معرفت سے دور اور محروم نہ کر دے، یعنی جب تک کہ اس کو لعنتی نہ بناوے اور مجرموں میں اس کو داخل نہ کرے۔ ایسے فرضی خدا سے ہر ایک کو پرہیز کرنا چاہیے جس کا اپنے ہی بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ ہو۔ سچ کہو، کیا دنیا میں کوئی عقل قبول کر سکتی ہے کہ جو شخص آپ ہی لعنتی ہو پھر وہ کسی کے لیے خدا تعالیٰ کی جناب میں سفارش کر سکے؟ دیکھو عیسائی مذہب میں کس قدر بےہودہ اور دور از عقل و دیانت باتیں ہیں کہ اول ایک شخص عاجز مصیبت رسیدہ کو ناحق بے وجہ خدا بنایا جاتا ہے، پھر ناحق بے وجہ یہ اعتقاد رکھا جاتا ہے کہ وہ لعنتی ہو گیا، خدا اس سے بیزار ہو گیا، وہ خدا سے بیزار ہو گیا، خدا اس کا دشمن ہو گیا، وہ خدا کا دشمن ہو گیا، خدا اس سے دور ہو گیا، وہ خدا سے دور ہو گیا۔ پھر ان سب کے بعد یہ اعتقاد بھی ہے کہ ایسی لعنتی موت پر ایمان لانے سے تمام گناہوں کے مواخذے سے فراغت ہو جاتی ہے۔ چور ہو، خونی ہو، ڈاکو ہو، بدکار زانی ہو، دوسروں کے مال خیانت سے یا غبن سے کھانے والا ہو، قرض کچھ ہو اور کوئی گناہ کرنے والا ہو، سزا سے بچ رہے گا۔ اب دیکھو یہ کیا مذہب ہے اور کیا تعلیم ہے، اور کس قدر ایسے عقیدوں سے خطرناک نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ پھر یہ لوگ باوجود اس کے کہ ایسے قابل شرم عقائد ان کے گلے پڑے ہوئے ہیں، اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، نہیں جانتے کہ اسلام نے وہی خدا پیش کیا ہے جس کو زمین آسمان پیش کرتے ہیں، جس میں کوئی بناوٹ اور نیا منصوبہ نہیں، اور اسی خالق یکتا کی طرف اسلام راہبری کرتا ہے جس کا کوئی ابتدا نہیں اور کسی عورت کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا، اور نہ اس پر موت آئی اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے تا اس کی موت سے اس کو غم پہنچے۔ اور اسلام نے نجات کے طریق بھی وہ سکھلائے ہیں جو ہمیشہ سے اور جب سے کہ دنیا ہے قانون قدرت کی شہادتوں کے ساتھ چلے آئے ہیں، کوئی بناوٹ کی بات ان میں نہیں۔ پھر جہالت اور تعصب ایسی بلا ہے کہ یہ قوم انسان پرست کہ جو غیر خدا کی پرستش میں غرق ہے خدا پرستوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے ہاتھ میں بجوز اس کے کیا ہے کہ خدا کی کتابوں کے غلط معنی کر کے اپنے اسرار کو انتہا تک پہنچا دیا ہے۔ وہی کتابیں ان عقائد کا رد کرتی ہیں، اور یہودی اب تک تصدیق کرتے ہیں کہ اسرائیلی توحید قرآنی توحید سے متفق ہے، اور اس بارے میں ہم اور یہودی اور بعض فرقے عیسائیاں بھی اور خدا کا قانون قدرت بھی ان کے مخالف ہیں۔ یہ تمام پرستشیں یعنی مخلوق کی پوجا انسانی غلط کاریوں سے پیدا ہوئی ہیں۔ کسی نے پتھر کی پوجا کی، کسی نے انسان کی، کسی نے کشلیا کے بیٹے کو خدا سمجھ لیا اور کسی نے مریم کے بیٹے کو خدا قرار دے دیا۔ یہ لوگ مسلمانوں کو کیوں جھوٹ کی طرف بلاتے ہیں؟ مسلمانوں کا خدا تو وہ خدا ہے جو زمین آسمان پر نظر ڈال کر ضروری معلوم ہوتا ہے اور ہمیشہ تازہ نشانوں سے اپنا وجود ظاہر کرتا ہے۔ ایک سچا مسلمان اس کی آواز اب بھی اسی طرح سن سکتا ہے جس طرح حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر سنی تھی۔ وہ اس کے زندہ معجزات براہ راست دیکھ سکتا ہے، پھر وہ مردوں کا نام کیوں کر خدا رکھ سکتا ہے؟ یہ لوگ انسان پرست ہونے کی وجہ سے آسمانی تعلقات سے قطعاً محروم ہیں، اور خدا تعالیٰ کی آسمانی تائیدیں ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ صرف بیہودہ قصے بجائے نشانوں کے پیش کیے جاتے ہیں، نہ عقل کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اور نہ آسمانی نشانوں کے ساتھ۔ شرک اور مخلوق پرستی کو زمین پر پھیلا رہے ہیں، اور پھر قرآن شریف پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس نے انسانوں کو جسمانی طہارت کی طرف کیوں توجہ دلائی۔ یہ نہیں جانتے کہ نبی روحانی باپ ہوتا ہے، وہ درجہ بدرجہ ہر ایک ناپاکی سے چھڑانا چاہتا ہے اور ہر ایک خطرے سے بچانا چاہتا ہے۔ سو اول درجے کی ناپاکی جو انسان کو وحشیانہ حالت میں ڈالتی ہے جسمانی ناپاکی ہے، جو اسی سے خطرناک امراض اور مہلک بیماریاں پیدا ہوتی۔
تو ضرور تھا کہ خدا کی کامل کتاب اپنی تعلیم کا ابتدا اسی سے کرتی، سو خدا نے ایسے ہی کیا۔ اول جسمانی ناپاکیوں اور دوسری وحشیانہ حالتوں سے چھڑا کر وحشیوں کو انسان بنانا چاہا، پھر اخلاق فاضلہ اور طہارت باطنی کے احکام سے کھلا کر انسانوں کو مہذب انسان بنایا، اور پھر محبت اور فنا فی اللہ کے باریک دقائق تک پہنچا کر مہذب انسانوں کو باخدا انسان بنا دیا، اور پھر یہ سب کچھ کر کے فرما دیا اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، الحدید 18، یعنی جان لو کہ خدا نے زمین کو مرنے کے بعد پھر زندہ کیا۔ سو خدا کا کلام حکمت کے طریقوں سے انسان کو ترقی کے مینار تک پہنچاتا ہے۔ وہ اس سے شرم نہیں کرتا کہ انسان کو جو انسانیت سے گرا ہوا ہے ظاہری ناپاکیوں سے بھی چھڑائے، جیسا کہ وہ باطنی ناپاکیوں سے چھڑاتا ہے۔ اس نے اپنی پاک کلام میں انسانوں کو دونوں قسم کی پاکیزگی کی طرف ترغیب دی ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، البقرہ 223، یعنی خدا توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور ان کو بھی دوست رکھتا ہے جو جسمانی طہارت کے پابند رہتے ہیں۔ سو توابین کے لفظ سے خدا تعالیٰ نے باطنی طہارت اور پاکیزگی کی طرف توجہ دلائی، اور متطہرین کے لفظ سے ظاہری طہارت اور پاکیزگی کی ترغیب دی۔ اور اس آیت سے یہ مطلب نہیں کہ صرف ایسے شخص کو خدا تعالیٰ دوست رکھتا ہے جو محض ظاہری پاکیزگی کا پابند ہو، بلکہ توابین کے لفظ کو ساتھ ملا کر بیان فرمایا تا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ خدا تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے اکمل اور اتم محبت جس سے قیامت میں نجات ہوگی اسی سے وابستہ ہے کہ انسان علاوہ ظاہری پاکیزگی کے خدا تعالیٰ کی طرف سچا رجوع کرے۔ لیکن محض ظاہری پاکیزگی کی رعایت رکھنے والا دنیا میں اس رعایت کا فائدہ صرف اس قدر اٹھا سکتا ہے کہ بہت سے جسمانی امراض سے محفوظ رہے، اور اگرچہ وہ خدا تعالیٰ کی اعلیٰ درجے کی محبت کا نتیجہ نہیں دیکھ سکتا، مگر چونکہ اس نے تھوڑا سا کام خدا تعالیٰ کی منشا کے موافق کیا ہے، یعنی اپنے گھر اور اپنے بدن اور کپڑوں کو ناپاکیوں سے پاک رکھا ہے، اس لیے اس قدر نتیجہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ بعض جسمانی بلاؤں سے بچا لیا جائے، بجوز اس صورت کے کہ وہ کثرت گناہوں کی وجہ سے سزا کے لائق ٹھہر گیا ہو، کیونکہ اس صورت میں اس کے لیے یہ حالت بھی خدا تعالیٰ میسر نہیں کرے گا کہ وہ ظاہری پاکیزگی کو کما حقہ بجا لا کر اس کے نتائج سے فائدہ اٹھا سکے۔ غرض بموجب وعدہ الہی کے محبت کے لفظ میں سے خفیف اور ادنا سے حصے کا وارث وہ دشمن بھی اپنی دنیا کی زندگی میں ہو جاتا ہے جو ظاہری پاکیزگی کے لیے کوشش کرتا ہو، جیسا کہ تجربے کے روح سے یہ مشاہدہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں کو خوب صاف رکھتے ہیں اور اپنی بدروں کو گندہ نہیں ہونے دیتے اور اپنے کپڑوں کو دھوتے رہتے ہیں اور خلال کرتے اور مسواک کرتے اور بدن پاک رکھتے ہیں اور بدبو اور عفونت سے پرہیز کرتے ہیں، وہ اکثر خطرناک وبائی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ بس گویا وہ اس طرح پر یحب المتطہرین کے وعدے سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن جو لوگ طہارت ظاہری کی پرواہ نہیں رکھتے آخر کبھی نہ کبھی وہ پیچ میں پھنس جاتے ہیں اور خطرناک بیماریاں ان کو آ پکڑتی ہیں۔ اگر قرآن کو غور سے پڑھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ خدا تعالیٰ کے بے انتہا رحم نے یہی چاہا ہے کہ انسان باطنی پاکیزگی اختیار کر کے روحانی عذاب سے نجات پاوے اور ظاہری پاکیزگی اختیار کر کے دنیا کے جہنم سے بچا رہے، جو طرح طرح کی بیماریوں اور وباؤں کی شکل میں نمودار ہو جاتا ہے، اور اس سلسلے کو قرآن شریف میں اول سے آخر تک بیان فرمایا گیا ہے، جیسا کہ مثلاً یہی آیت ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، البقرہ 223 صاف بتلا رہی ہے کہ توابین سے مراد وہ لوگ ہیں جو باطنی پاکیزگی کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور متطہرین سے وہ لوگ مراد ہیں جو ظاہری اور جسمانی پاکیزگی کے لیے جد و جہد کرتے رہتے ہیں۔ ایسا ہی ایک دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، المومنون 52، یعنی پاک چیزیں کھاؤ اور پاک عمل کرو۔ اس آیت میں حکم جسمانی صلاحیت کے انتظام کے لیے ہے، جس کے لیے کلوا من الطیبات کا ارشاد ہے، اور دوسرا حکم روحانی صلاحیت کے انتظام کے لیے ہے، جس کے لیے واعملوا صالحا کا ارشاد ہے۔ اور ان دونوں کے مقابلے سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ بدکاروں کے لیے عالم آخرت کی سزا ضروری ہے، کیونکہ جب کہ ہم دنیا میں جسمانی پاکیزگی کے قواعد کو ترک کر کے
فی الفور کسی بلا میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ امر بھی یقینی ہے کہ اگر ہم روحانی پاکیزگی کے اصول کو ترک کریں گے تو اسی طرح موت کے بعد بھی کوئی عذاب مؤلم ضرور ہم پر وارد ہوگا، جو وبا کی طرح ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوگا۔ نوٹ: اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کفارہ کچھ چیز نہیں، بلکہ جیسا کہ ہم اپنے جسمانی بد طریقوں سے وبا کو اپنے پر لے آتے ہیں اور پھر حفظ صحت کے قواعد کی پابندی سے اس سے نجات پاتے ہیں، یہی قانون قدرت ہمارے روحانی عذاب اور نجات سے وابستہ ہے۔ چنانچہ یہی تعاون اس بات کی گواہ ہے کہ جن جن شہروں اور گھروں میں جسمانی پاکیزگی کی ایسی رعایت نہیں کی گئی جیسی کہ چاہیے تھی، آخر وبا نے ان کو پکڑ لیا۔ اگرچہ یہ عفونتی اجرام کم و بیش ہر وقت موجود تھے، لیکن وہ اندازہ غلیان سمیت کا پہلے دنوں میں اکٹھا نہیں تھا اور بعد میں اور اسباب کے ذریعے سے پیدا ہو گیا۔ یہ کس قدر مشکل بات ہے کہ جب کہ ہم جسمانی ناپاکی اور عفونت مہلکہ کا کوئی اندازہ قائم نہیں کر سکتے جب تک وہ خود ہم پر وارد نہ ہو جائے، بس کیونکہ روحانی سمیت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کب اور کس وقت ہمیں ہلاک کر سکتی۔ لہذا ہمیں لازم ہے کہ لاپرواہی اور غفلت سے زندگی بسر نہ کریں اور دعا میں لگے رہیں۔ خدا سے اس کا فضل مانگنا اور دعا میں لگے رہنا اس سے بہتر اور کوئی طریق نہیں۔ یہی ایک راہ ہے جو نہایت ضروری اور واجب طریق ہے۔ اسی وجہ سے قرآن شریف میں عذاب سے بچنے کے لیے دعا ہی ہمیں سکھائی گئی ہے، اور وہ دعا سورہ فاتحہ کی دعا ہے جو 5 وقت نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ دونوں قسم کے عذابوں سے بچنے کے لیے دعا ہے، کیونکہ آخری فقرہ دعا کا یہ ہے کہ یا الہی ان لوگوں کی راہ سے بچا جن میں طاعون پھوٹی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا اس لیے ہے کہ تاہم دنیا کے جہنم اور آخرت کے جہنم دونوں سے بچائے جائیں۔ لہذا میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ دعا یعنی سورہ فاتحہ دفع طاعون کے لیے اخلاص سے نماز میں پڑھتا رہے تو خدا اس کو اس بلا سے اور اس کے بد نتائج سے بچائے گا۔ اور ہم اس وقت تمام مسلمانوں کو اس امر کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اب وہ یقینی طور پر یہ نہ سمجھ لیں کہ طاعون دور ہو گئی اور اس خیال سے پھر غفلت اور گناہ اور معصیت کی طرف جھک نہ جائیں، کیونکہ جیسا کہ ہم اپنے پہلے اشتہار میں شائع کر چکے ہیں، ابھی ہم خطرات کے حدود سے باہر نہیں آئے جب تک 2 جاڑے کے موسم خیر سے نہ گزر جائیں اور اس ملک کے کسی حصے میں کوئی واردات کا نمونہ پایا نہ جائے، اس وقت تک اندیشہ دامنگیر ہے۔ سو اگرچہ طبابت کی تدبیریں نہایت عمدہ چیزیں ہیں اور جو کچھ ہماری گورنمنٹ نے ہدایتیں پیش کی ہیں وہ قابل شکر و غمخواری ہیں، مگر تاہم تمام فلاح اور نجات کا مدار انہی تدابیر کو نہ سمجھو۔ اپنے خدائے رحیم و کریم سے بھی سلو کرو۔ دیکھو کس قدر ملک میں گناہ اور فریب اور جھوٹ اور ظلم اور حق تلفی اور بدکاری پھیل گئی ہے۔ یہ وہی معاصی ہیں جن کی وجہ سے پہلی قومیں بھی ہلاک ہوتی رہی ہیں۔ سو اس غیور خدا سے ڈرو جس کی غیرت ہمیشہ بدکاروں کو نابود کرتی رہی ہے۔ اگر خداوند ذوالجلال سے خوف کرو گے اور اپنے دلوں میں اس کی عظمت بٹھا لو گے تو وہ تمہیں ضائع ہونے سے بچا لے گا اور تم اور تمہاری اولاد بچ جائے گی، اور خدا کا رحم تمہارا حامی ہوگا اور ایسے اسباب پیدا کر دے گا جن سے یہ زہریلا مادہ دور ہو جائے۔ اور اگر دنیا میں مست ہو کر خدا تعالیٰ کی پرواہ نہیں رکھو گے اور گناہوں سے باز نہیں آؤ گے تو وہ قادر ہے کہ تمہاری تمام تدبیریں بیکار کر دے وے اور ایسی راہ سے تمہیں پکڑے کہ تمہیں معلوم نہ ہو۔ دیکھو یہود میں جب طاعون مصر اور کنعان کی راہ میں پھوٹی تو وہ لوگ اس وقت جنگل میں تھے اور شہر کی عفونتوں سے بالکل الگ تھے۔ ترنجبین اور بٹیر ان کی غذا تھی۔ وہ یقین کرتے تھے کہ اب کوئی بلا ہم پر نہیں آئے گی، مگر جب انہوں نے نافرمانی شروع کی اور فسق اور فجور میں مبتلا ہوئے تو وہی ترنجبین اور بٹیر طاعون کا موجب ہو گئے۔ یہ کیسا باریک بھید خدا کی حکمتوں کا ہے کہ چونکہ اللہ جل شانہ جانتا تھا کہ یہ قوم ان قریب سرکشی اختیار کرے گی، اس لیے ان کے لیے دن رات کی غذا ترنجبین اور بٹیر مقرر کیا گیا۔ یہ دونوں چیزیں طب کے قواعد کی روح سے بالخاصیت طاعون پیدا کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے طبیب لوگ امراض جلدیہ میں جہاں بسور اور پھوڑوں کی بیماریاں ہوں ترنجبین دینے سے پرہیز کیا کرتے ہیں۔ بدبخت یہود ایک طرف تو ارتکاب جرائم کا کرتے رہے اور دوسری طرف دن رات بٹیر اور ترنجبین کھا کر طاعون کا مادہ اپنے اندر جمع کر لیا۔ جب ان کے مواخذے کا وقت آیا
تو ایک طرف تو جرائم انتہا کو پہنچ چکے تھے جو سزا کو چاہتے تھے، اور دوسری طرف تعاونی مادہ بٹیر اور ترنجبین کے استعمال سے اس قدر ان کے اندر جمع ہو گیا تھا کہ اب وہ تقاضا کرتا تھا کہ ان میں تعاون پھوٹے۔ سو اس ایک ہی رات میں جب یہودیوں کے لیے آسمان سے سزا کا حکم نازل ہوا، ساتھ اس کے مادہ تعاون کو بھی جو تیار بیٹھا تھا، یہ حکم آیا کہ ہاں اب نکل اور اس شریر قوم کو ہلاک کر۔ تب وہ اس جنگل میں کتوں کی طرح مرے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کا بھی یہی حال ہوگا جو ایک قسم کی زناکاری اور چوری اور خونریزی اور مال حرام کھانے اور نو انسان کے دکھ دینے میں درندوں کی طرح دلیری سے قدم رکھتے ہیں، نہ خدا تعالیٰ کے حدود اور قوانین سے ڈرتے ہیں اور نہ گورنمنٹ کے مقرر کردہ قانونوں سے ان کو خوف ہے۔ یہی بات تھی جو میرے پہلے اشتہار میں بطور الہام تعاون کے بارے میں مجھے معلوم ہوئی تھی، اور وہ یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم انہ آوى القریہ، یعنی خدا تعالیٰ اس نیکی یا بدی کو جو کسی قوم کے شامل حال ہے دور نہیں کرتا جب تک وہ قوم ان باتوں کو اپنے سے دور نہ کرے جو اس کے دل میں ہیں۔ اس خدا نے اس قریہ کو جو اس کے علم میں ہے انتشار سے محفوظ رکھا۔ افسوس کے بعد نادان کہتے ہیں کہ یہ الہام آپ بنا لیا ہے۔ ان کے جواب میں کیا کہیں اور کیا لکھیں؟ اے بدقسمت بدگمانوں، کیا ممکن ہے کہ کوئی خدا پر جھوٹ باندھے اور پھر اس کے دست قہر سے بچ رہے؟ خدا جھوٹوں کو ہلاک کرے گا، اور وہ جو اپنے دل سے باتیں بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ خدا کا الہام ہے، وہ ہلاک کیے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے دلیری کر کے خدا پر بہتان باندھا۔ راست بازوں کے لیے بھی دن مقرر ہیں اور جھوٹے مفتریوں کے لیے بھی وقت مقرر کیے گئے ہیں۔ جب وہ وقت آئیں گے تو خدا تعالیٰ دکھا دے گا کہ کس نے شوخی سے باتیں کی اور کس نے روح القدس کی آواز کی پیروی کی۔ خدا کی باتوں کو خدائی نشانوں سے تم شناخت کرو گے، سچائی پوشیدہ نہیں رہے گی اور نہ باطل مخفی رہے گا۔ وہ خدا جو ہمیشہ اپنے تئیں ظاہر کرتا رہا ہے وہ اب بھی دکھلائے گا کہ وہ ان کے ساتھ ہے جو واقعی طور پر اس سے ڈرتے اور نیکی اور پرہیزگاری کی راہوں کو اختیار کرتے۔ اے لوگو، خدا سے ڈرو اور در حقیقت اس سے سلوک کر لو اور سچ مچ صلاحیت کا جامہ پہن لو، اور چاہیے کہ ہر ایک شرارت تم سے دور ہو جائے۔ خدا میں بے انتہا عجیب قدرتیں ہیں، خدا میں بے انتہا طاقتیں ہیں، خدا میں بے انتہا رحم اور فضل ہے۔ وہی ہے جو ایک ہولناک سیلاب کو ایک دم میں خشک کر سکتا ہے، وہی ہے جو مہلک بلاؤں کو ایک ہی ارادے سے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر دور پھینک دیتا ہے۔ مگر اس کی یہ عجیب قدرتیں انہی پر کھلتی ہیں جو اس کے ہی ہو جاتے ہیں، اور وہی یہ خوارق دیکھتے ہیں جو اس کے لیے اپنے اندر ایک پاک تبدیلی کرتے ہیں اور اس کے آستانے پر گرتے ہیں، اور اس قطرے کی طرح جس سے موتی بنتا ہے صاف ہو جاتے ہیں، اور محبت اور صدق اور صفا کی سوزش سے پگھل کر اس کی طرف بہنے لگتے ہیں۔ تب وہ مصیبتوں میں ان کی خبر لیتا ہے اور عجیب طور پر دشمنوں کی سازشوں اور منصوبوں سے انہیں بچا لیتا ہے اور ذلت کے مقاموں سے انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ وہ ان کا متولی اور متعہد ہو جاتا ہے۔ وہ ان مشکلات میں جب کہ کوئی انسان کام نہیں آ سکتا ان کی مدد کرتا ہے، اور اس کی فوجیں اس کی حمایت کے لیے آتی ہیں۔ کس قدر شکر کا مقام ہے کہ ہمارا خدا کریم اور قادر خدا ہے۔ بس کیا تم ایسے عزیز کو چھوڑو گے؟ کیا اپنے نفس ناپاک کے لیے اس کی حدود کو توڑو گے؟ ہمارے لیے اس کی رضامندی میں مرنا پاک زندگی سے بہتر ہے۔ قرآن شریف میں تمام احکام کی نسبت تقویٰ اور پرہیزگاری کے لیے بڑی تاکید ہے۔ وجہ یہ کہ تقویٰ ہر ایک بدی سے بچنے کے لیے قوت بخشتی ہے اور ہر ایک نیکی کی طرف دوڑنے کے لیے حرکت دیتی ہے، اور اس قدر تاکید فرمانے میں بھید یہ ہے کہ تقویٰ ہر ایک باب میں انسان کے لیے سلامتی کا تعویذ ہے اور ہر ایک قسم کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے حصن حسین ہے۔ ایک متقی انسان بہت سے ایسے فضول اور خطرناک جھگڑوں سے بچ سکتا ہے جن میں دوسرے لوگ گرفتار ہو کر بسا اوقات ہلاکت تک پہنچ جاتے ہیں، اور اپنی جلد بازیوں اور بدگمانیوں سے قوم میں تفرقہ ڈالتے اور مخالفین کو اعتراض کا موقع دیتے ہیں۔ مثلاً سوچ کر دیکھو کہ اس زمانے کے معاند مولویوں نے ہماری تکفیر اور تکذیب کے خیال کو بغیر کسی تحقیق اور ثبوت کے کس حد تک پہنچا دیا ہے کہ اب ہم ان کی نظر میں اپنے کفر کے لحاظ سے
عیسائیوں اور ہندوؤں سے بھی بدتر ہیں۔ کیا ایک متقی جو واقعی طور پر شکوک کی پیروی سے اپنے دل کو روکتا ہے وہ ان بلاؤں میں پھنس سکتا ہے؟ اگر ان لوگوں کے دلوں میں ایک ذرہ بھی تقوی ہوتی تو میرے مقابل پر وہ طریق اختیار کرتے جو قدیم سے حق کے طالبوں کا طریق ہے، کیونکہ قدیم سے اس اصول کو ہر ایک قوم مانتی آئی ہے، اور اسلام نے بھی اس کو مانا ہے کہ جو لوگ انبیاء اور رسولوں اور مامور من اللہ کے منصب سے اپنے تئیں دنیا پر ظاہر کرتے ہیں، ان سے اگر علماء وقت کا کسی حدیث یا کتاب اللہ کے معنی بیان کرنے میں اختلاف ہو جائے تو ان کے ساتھ طریق تصفیہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ دوسرے معمولی انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک فریق اپنے طور کے معنی میں زیادہ قوت اور ترجیح دے کر دوسرے فریق کی تکذیب پر جلد آمادہ ہو جاتا ہے، بلکہ باوجود اختلاف تفسیر اور تعویل کے جو مابین واقع ہو، اور باوجود اس بات کے جو بظاہر کسی قول کے وہ معنی قریب قیاس ہوں جو برخلاف بیان کردہ معمورین ہوں، پھر بھی معمورین اور الہام پانے والوں کے مقابل پر سعید لوگ اپنے قرار دادہ معنوں پر ضد اور ہٹ نہیں کرتے، بلکہ جب خدا تعالیٰ کی متواتر تائیدات اور طرح طرح کے نشانوں سے ظاہر ہو جائے کہ وہ لوگ مؤید من اللہ ہیں تو اپنے معنی چھوڑ دیتے ہیں اور وہی معنی قبول کرتے ہیں جو انہوں نے کیے ہوں، وہ بظاہر اس میں کسی قسم کا ذوق بھی معلوم ہو، کیونکہ معانی کے بیان کرنے میں بہت توسع ہے، اور بسا اوقات ایک شخص جو مجاز کا پہلو اختیار کرتا ہے اور ایک عبارت کے معنی مجازی رنگ میں بتلاتا ہے، وہ اس دوسرے کے مقابل پر حق پر ہوتا ہے جو ظاہر معنی کو لیتا ہے اور مجاز کی طرف نہیں جاتا، بلکہ ملہمین اور مرسلین کے ساتھ یہ ادب رکھنا لازمی ہے کہ اگر وہ بغیر کسی قرینے کے بھی صرف عن ظاہر کریں تو ان سے قرائن کا مطالبہ نہ کیا جائے جیسا کہ دوسرے علماء سے مطالبہ کیا جاتا ہے۔ ہاں، اس بات کو دیکھنا ضروری ہوگا کہ وہ در حقیقت مؤید من اللہ اور مقبول الہی ہیں، اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ وہ مؤید من اللہ ہیں تو پھر اختلاف کے وقت، یعنی جب کہ علماء میں اور ان میں کسی کتاب الہی کے معنی بیان کرنے میں اختلاف واقع ہو، وہی معنی قبول کیے جائیں گے جو مامورین نے کیے ہیں۔ اسی اصول پر ہمیشہ عمل درآمد رہا ہے۔ حاشیہ: اگر کوئی کہے کہ اگر اختلاف کے وقت ملہم کے معنوں کو ماننا ضروری ہے تو ممکن ہے کہ ایسا مدعی الہام اور ماموریت کا جس کا حنوز من جانب اللہ ہونا ثابت نہیں ہوا، ایسے معنی خدا کی کتاب کے کرے جن میں صاف الحاد ہو، تو وہ معنی کیوں کر مان لیے جائیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بموجب وعدہ قرآن شریف کے سچے ملہم کی یہ نشانی مقرر شدہ ہے کہ اس کی خدا تعالیٰ کی طرف سے تائید ہوتی ہے، اور بجز اس کے دوسرا شخص سچی پیشگوئی دکھلا نہیں سکتا۔ پھر جب ان علامتوں سے وہ سچا ثابت ہوا تو پھر وہ ملحد کیوں کر ہوگا؟ خدا کا یہ بھی وعدہ ہے کہ مفتری ہلاک کیا جاتا ہے۔ غرض یہ ایک تصدیق شدہ مسئلہ ہے جس پر ہزاروں راست بازوں نے اپنے خون کے ساتھ مہر لگا دی ہے کہ اگر مدعی الہام اور وحی اور اس کے غیر میں کسی عبارت کے معنوں میں اختلاف واقع ہو تو بعد اس کے اس مدعی کا سچا ہونا خدا کی تائید اور اس کے نشانوں سے ثابت ہوتا ہو، متنازع فی معنوں میں سے وہی معنی قبول کیے جائیں گے جو اس مدعی کے منہ سے نکلے ہیں۔ یہی وہ طریق ہے جس پر راست بازوں نے قدم مارا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص وحی اور الہام کا دعویٰ کرے اس کی بات صرف اسی حالت میں رد کرنے کے لائق ہوتی ہے کہ جب وہ صاحب آیات نہ ہو، من ہو۔ مثلاً جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہود میں ملاکی نبی کی اس پیشگوئی کے متعلق اختلاف واقع ہوا کہ جو ایلیہ نبی کے دوبارہ آنے کے متعلق تھی، تو باوجود اس کے کہ وہ معنی جو یہود کرتے تھے وہی آیت کے ظاہر معنی تھے، اور حضرت عیسیٰ کا یہ کہنا کہ ایلیہ نبی کے دوبارہ آنے سے مراد اس کے کسی مثیل کا آنا ہے، یہ ایک تعویل رقیق بلکہ الحاد کے رنگ میں معلوم ہوتی تھی اور یہودیوں کی نظر میں ہنسی کے لائق تھی، اور ایسا صرفاً ظاہر تھا جس پر کوئی قرینہ قائم نہ تھا۔ مگر پھر بھی نیک بخت انسانوں نے جب دیکھا کہ یہ شخص مؤید من اللہ ہے اور اس پر وحی کے ذریعے سے اصل حقیقت کھلی ہے، تو انہوں نے انہی معنی کو قبول کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے اور یہود کے معنوں کو رد کیا، اگرچہ ظاہر طور پر وہی معنی صحیح معلوم ہوتے تھے۔ پھر اسی قسم کا جھگڑا یہود کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا،
اور وہ یہ کہ یہود لوگ مسیح موسیٰ کی پیشگوئی کی نسبت جو توریت باب استثناء میں موجود ہے یہ مانے کرتے تھے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا، اور کہتے تھے کہ خدا نے داؤد سے قسم کھائی ہے کہ اسی کے خاندان سے نبی بھیجتا رہے گا، مگر ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معنی صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ مسیح موسیٰ کا ظاہر ہونا بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے یعنی بنی اسماعیل سے ضروری تھا۔ سو اگرچہ یہود کے وہ معنی 2000 برس سے ان کے علماء میں متفق علیہ چلے آئے تھے، اور ایک جاہل آدمی کے لیے ایک قوی حجت تھی کہ جو معنی 2000 برس تک ایک گروہ کثیر علماء میں مسلم الصحت اور ایک اجماعی عقیدے کی طرح تھے، ان کے برخلاف کیوں کر ایک نئے معنی مان لیے جائیں۔ مگر پھر بھی جب عقل مندوں نے دیکھا کہ مؤخر ذکر معنی اس شخص نے کیے ہیں جو مؤید من اللہ ہے، یعنی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بھی خیال کیا کہ انسانی عقل کے اجتہادی معنوں میں غلطی کا احتمال ممکن ہے، مگر جن معنوں کی وحی نے تعلیم کی ہے ان میں غلطی ممکن نہیں، تو جناب نبی علیہ السلام کے معنوں کو قبول کیا، اور مخالفوں کے معنی وہ اپنے مذہب کے مولوی اور فاضل کہلاتے تھے ردی کی طرف پھینک دیے، کیونکہ ان کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص مؤید من اللہ ہے اور صاحب خوارق ہے، اور آسمانی تائیدیں اس کے شامل حال ہیں، لہذا ان کو ماننا پڑا کہ یہود اور نصارہ کے معنی صحیح نہیں ہیں۔ اسی جہت سے صدہا یہودی اور عیسائی مسلمان ہوئے، اور جو معنی 2000 برس سے متفق علیہ چلے آتے تھے وہ چھوڑ دیے۔ اب ان دونوں نظیروں سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ جب ایک قوم اور معمور من اللہ میں کسی الہی کتاب کے معنی کرنے میں اختلاف پیدا ہو تو وہی معنی قبول کے لائق ہوں گے جو اس معمور من اللہ نے کیے، وہ بظاہر وہ ضعیف اور دور از قیاس ہی معلوم ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ انجیل اور توریت کے اکثر مقامات کے وہ معنی نہیں کرتے جو نصارہ اور یہود نے کیے ہیں، اور ہم بہرحال ان معنوں کو قبول کریں گے جو قرآن نے کیے ہیں۔ اور جب کہ یہ اصول متحقق ہو گیا تو اب دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے مخالف علماء میں دیانت اور انصاف کا مادہ ہوتا تو اس صورت میں کہ میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور اپنے دعوے کی تائید میں بعض احادیث یا قرآنی آیتوں کے وہ معنی کرتا تھا جو میرے مخالف نہیں کرتے، خدا ترس لوگوں کو لازم تھا کہ وہ اس اختلاف کے وقت بفرض محال اگر میرے معنی ان کی نظروں میں کمزور تھے تو وہ مجھ سے اسی طریقے ماحود سے تصفیہ کرتے جیسا کہ پہلے راست باز آدمی ایسے وقتوں میں تصفیہ کرتے رہے ہیں، یعنی صرف یہ تحقیق کرتے کہ آیا یہ شخص مؤید من اللہ ہے یا نہیں، لیکن افسوس کہ انہوں نے یہ طریق میرے ساتھ مسلوک نہیں رکھا، حالانکہ اگر ان میں انصاف ہوتا تو ایمانداری کے روح سے اس طریق کا اختیار کرنا ان پر لازم تھا۔ اور عجیب تر یہ کہ جس پہلو کو عبارات کے معنوں میں ہم نے اختیار کیا ہے وہ نہایت صحیح اور معقولی طور پر قرین قیاس ہے، مگر پھر بھی ہمارے مخالفوں نے ان معنوں سے منہ پھیر لیا، حالانکہ ان کا یہ فرض تھا کہ اگر ہمارے معنی ان کے معنوں کے مقابل ضعیف بھی ہوتے تب بھی تائید الہی کے ثبوت کے بعد انہی معنوں کو قبول کر لیتے۔ اب بتلاؤ کہ کیا یہ طریق تقوی ہے جو انہوں نے اختیار کیا؟ سوچ کر دیکھو کہ جب ایسے اختلافات نبیوں اور دوسری قوموں میں ہوئے ہیں تو سعید لوگوں نے کس طریق کو اختیار کیا ہے؟ کیا یہ سچ نہیں کہ انہوں نے بہرحال وہ معنی قبول کیے جو نبیوں کے منہ سے نکلے؟ اب پھر ہم کلام سابق کی طرف عود کر کے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے ہمدردی خلائق کے لیے 2 مرکب دوائیں طاعون کے علاج کی تیار کی ہیں۔ ایک وہ دوا ہے جس پر 2500 روپے خرچ آیا ہے، جس میں سے 2000 روپے کے یاقوت رمانی اقویم مولوی حکیم نور الدین صاحب نے عنایت فرمائے ہیں، اور 400 روپیہ شیخ رحمۃ اللہ صاحب نے دیا ہے، اور 100 روپیہ اور متفرق دوستوں کی طرف سے ہے۔ اس دوا کا نام تریاق الہی رکھا گیا ہے۔ یہ اس وقت کام آ سکتی ہے کہ جب خدا نخواستہ پھر جاڑے کی موسم میں طاعون پھیلے۔ ابھی ہم بیان نہیں کر سکتے کہ یہ گراں قیمت دوا جس پر 2500 روپیہ خرچ آیا ہے کن لوگوں کو دی جائے گی، اور کیا یہ فروخت بھی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ دوا قلیل ہے اور جماعت بہت ہے۔ دل تو چاہتا ہے کہ عام لوگ اس تریاق الہی سے نئی زندگی حاصل کریں، مگر گنجائش نہیں ہے۔ مجھے ایک الہام میں یہ فقرات القاء ہوئے تھے کہ یا مسیح الخلق ادوانا،
میرے خیال میں ہے کہ ادوا سے مراد یہی تعاون ہے، اگر میں اس الہام کے معنی کرنے میں غلطی نہیں کرتا جس میں یہ لکھا ہے کہ انہو آول قریہ، تو کیا تعجب ہے کہ کسی عام زور تعاون کے وقت میں قادیان دارالامن رہے۔ میں ہمیشہ اور 5 وقتہ نماز میں دعا کرتا ہوں کہ خدا اس بلا کو دنیا سے اٹھا دے اور اپنے بندوں کی تقصیریں معاف کرے، مگر پھر بھی مجھے ان الہامات کے لحاظ سے جو ظاہر کر چکا ہوں، اس حالت میں کہ لوگ توبہ نہ کریں، سخت اندیشہ ہے کہ یہ آگ جاڑے کے موسم میں یا اس کے ابتدا میں ہی یا برسات کے موسم میں ہی بھڑک نہ اٹھے۔ یاد رہے کہ کفر اور ایمان کا فیصلہ تو مرنے کے بعد ہوگا، اس کے لیے دنیا میں کوئی عذاب نازل نہیں ہوتا، اور جو پہلی امتیں ہلاک کی گئیں وہ کفر کے لیے نہیں بلکہ اپنی شوخیوں اور شرارتوں اور ظلموں کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ فرعون بھی اپنے کفر کے باعث سے ہلاک نہیں ہوا بلکہ اپنے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے ہلاک ہوا۔ بعض کفر کے سبب سے اس دنیا میں کسی پر عذاب نازل نہیں ہوتا، اگر کوئی کافر ہو مگر غریب مزاج اور آہستہ رو ہو اور ظالم نہ ہو تو اس کے کفر کا حساب قیامت کے دن ہوگا۔ اس دنیا میں ہر ایک عذاب ظلم اور بدکاری اور شوخیوں اور شرارتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ایسا ہی ہمیشہ ہوگا۔ اگر خدا تعالیٰ کی نظر میں لوگ شوخ طبع اور متکبر اور ظالم اور بے خوف اور مردم آزار ہوں گے، خواہ وہ مسلمان ہوں خواہ ہندو خواہ عیسائی، عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ کاش لوگ اس بات کو سمجھیں اور غریب مزاج اور بے شر انسان بن جائیں۔ خدا تعالیٰ کسی کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر وہ اس سے ڈرتے رہیں۔ خدا تعالیٰ کے تمام نبی رحمت کے لیے آئے، اور جس نے رحمت کو قبول نہ کیا اس نے عذاب مانگا۔ ہر پاک نبی جو دنیا میں آیا وہ رحمت کا پیغام لے کر آیا، اور عذاب خدا سے نہیں بلکہ لوگوں نے اپنی کرتوتوں سے آپ پیدا کیا۔ ہاں، وہ سچوں کے لیے ایک علامت بھی ٹھہر گئے کہ ان کے آنے کے ساتھ ایک عذاب بھی آتا رہا۔ حاشیہ: اسی وجہ سے حدیثوں میں آیا ہے کہ مسیح موعود کے ظہور کے وقت میں ملک میں طاعون بھی پھوٹے گی منہ۔ اس جگہ یہ بھی واضح رہے کہ میں نے طاعون کے علاج کے لیے ایک مرہم بھی تیار کی ہے۔ یہ ایک پرانا نسخہ ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت سے چلا آتا ہے، اور اس کا نام مرہم عیسیٰ ہے۔ اگرچہ امتداد زمانہ کے سبب سے بعض دواؤں میں تبدیلی ہو گئی ہے، یعنی طب کی بہت سی کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک طبیب نے کوئی دوا اس نسخے میں داخل کی ہے اور دوسرے نے بجائے اس کے کوئی اور داخل کر دی ہے، لیکن یہ تغیر صرف 1-2 دواؤں میں ہوا ہے۔ اس کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک دوا ہر ایک ملک میں پائی نہیں جاتی، یا کم پائی جاتی ہے، یا بعض موسموں میں پائی نہیں جاتی۔ سو جس جگہ یہ اتفاق ہوا کہ ایک دوا مل نہیں سکی تو کسی طبیب نے اس کا بدل کوئی اور دوا ڈال دی، اور در حقیقت قرابدینوں کے تمام مرکبات میں جو بعض جگہ اختلاف نسخوں کا پایا جاتا ہے اس کا یہی سبب ہے۔ مگر ہم نے بڑی کوشش سے اصل نسخہ تیار کیا ہے۔ اس مرکب کا نام مرہم عیسیٰ ہے، اور مرہم حواریین بھی اسے کہتے ہیں، اور مرہم الرسل بھی اس کا نام ہے، کیونکہ عیسائی لوگ حواریوں کو مسیح کے رسول یعنی ایلچی کہتے تھے، کیونکہ ان کو جس جگہ جانے کے لیے حکم دیا جاتا تھا وہ ایلچی کی طرح جاتے تھے۔ یہ نہایت عجیب بات ہے کہ جیسا کہ یہ نسخہ طب کے تمام نسخوں سے قدیم اور پرانا ثابت ہوا ہے، ایسا ہی یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ دنیا کی اکثر قوموں کے طبیبوں نے اس نسخے کو اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ چنانچہ جس طرح عیسائی طبیب اس نسخے کو اپنی کتابوں میں لکھتے آئے ہیں، ایسا ہی رومی طبابت کی قدیم کتابوں میں بھی یہ نسخہ پایا جاتا ہے، اور زیادہ تر تعجب یہ ہے کہ یہودی طبیبوں نے بھی اس نسخے کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، اور وہ بھی اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ یہ نسخہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چوٹوں کے لیے بنایا گیا تھا، اور نصرانی طبیبوں کی کتابوں اور مجوسیوں اور مسلمان طبیبوں اور دوسرے تمام طبیبوں نے جو مختلف قوموں میں گزرے ہیں اس بات کو بالاتفاق تسلیم کر لیا ہے کہ یہ نسخہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بنایا گیا تھا۔ چنانچہ ان مختلف فرقوں کی کتابوں میں سے 1000 کتاب ایسی پائی گئی ہے جن میں یہ نسخہ ما وجہ تسمیہ درج ہے، اور وہ کتابیں اب تک موجود ہیں، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اکثر وہ کتابیں ہمارے کتب خانے میں ہیں۔ اور شیخ الرئیس بو علی سینا نے بھی اس نسخے کو اپنے قانون میں لکھا ہے۔ چنانچہ میرے کتب خانے میں شیخ بو علی سینا کے قانون کا ایک قلمی نسخہ موجود ہے،
جو 500 برس کا لکھا ہوا ہے، اس میں بھی یہ نسخہ ما وجہ تسمیہ موجود ہے۔ ان تمام کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرہم عیسیٰ اس وقت تیار کی گئی تھی کہ جب نالائق یہودیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے صلیب پر چڑھا دیا تھا اور ان کے پیروں اور ہاتھوں میں لوہے کے کیل ٹھونک دیے تھے، لیکن خدا تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ ان کو صلیبی موت سے بچاوے۔ اس لیے خدائے عز و جل نے اپنے فضل و کرم سے ایسے اسباب جمع کر دیے جن کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان بچ گئی۔ من جملہ ان کے ایک یہ سبب تھا کہ جناب جمعہ کو قریب عصر کے صلیب پر چڑھائے گئے، اور صلیب پر چڑھانے سے پہلے اسی رات پیلاطوس کی بیوی نے، جو اس ملک کا بادشاہ تھا، ایک ہولناک خواب دیکھا تھا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر یہ شخص جو یسوع کہلاتا ہے قتل کیا گیا تو تم پر تباہی آئے گی۔ اس نے یہ خواب اپنے خامند یعنی پیلاطوس کو بتلایا، اور چونکہ دنیا دار لوگ اکثر وہمی اور بزدل ہوتے ہیں، اس لیے پیلاطوس خامند اس کا اس خواب کو سن کر بہت ہی گھبرایا اور اندر ہی اندر اس فکر میں لگ گیا کہ کسی طرح یسوع کو قتل سے بچا لیا جائے۔ سو اس دلی منصوبے کے انجام کے لیے پہلا داؤ جو اس نے یہودیوں کے ساتھ کھیلا وہ یہی تھا کہ یہ تدبیر کی کہ یسوع کو جمعے کے روز عصر کے وقت صلیب دی جائے، اور اسے معلوم تھا کہ یہودی اسے صرف صلیب دینا چاہتے ہیں، کسی اور طریق سے قتل کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ یہودیوں کے مذہب کے روح سے جس شخص کو صلیب کے ذریعے قتل کیا جائے خدا کی لعنت اس پر پڑ جاتی ہے، اور پھر خدا کی طرف اس کا رفع نہیں ہوتا، اور بعد اس کے یہ امر ممکن ہی نہیں ہوتا کہ خدا اس سے محبت کرے اور یا وہ خدا کی نظر میں ایمانداروں اور راست بازوں میں شمار کیا جائے۔ لہذا یہودیوں کی یہ خواہش تھی کہ یسوع کو صلیب دے کر پھر توریت کے روح سے اس بات کا اعلان دے دیں کہ اگر یہ سچا نبی ہوتا تو ہرگز مصلوب نہ ہو سکتا، اور اس طرح پر مسیح کی جماعت کو متفرق کر دیں، یا جو لوگ اندر ہی اندر کچھ نیک ظن رکھتے تھے ان کی طبیعتوں کو خراب کر دیں، اور خدا نخواستہ اگر واقع صلیب وقوع میں آ جاتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ ایک ایسا داغ ہوتا کہ کسی طرح ان کی نبوت درست نہ ٹھہر سکتی اور نہ وہ راست باز ٹھہر سکتے۔ اس لیے خدا تعالیٰ کی حمایت نے وہ تمام اسباب جمع کر دیے جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہونے سے بچ گئے۔ ان اسباب میں سے پہلا سبب یہی تھا کہ پیلاطوس کی بیوی کو خواب آیا، اور اس سے ڈر کر پیلاطوس نے یہ تدبیر سوچی کہ یسوع جمعے کے دن عصر کے وقت صلیب دیا جائے۔ اس تدبیر میں پیلاطوس نے یہ سوچا تھا کہ غالباً اس قلیل مدت کی وجہ سے جو صرف جمعے کے 1-2 گھنٹے ہیں یسوع کی جان بچ جائے گی، کیونکہ یہ ناممکن تھا کہ جمعہ ختم ہونے کے بعد مسیح صلیب پر رہ سکتا۔ وجہ یہ کہ یہودیوں کی شریعت کی روح سے یہ حرام تھا کہ کوئی شخص سبت میں یا سبت سے پہلی رات میں صلیب پر رہے، اور صلیب دینے کا یہ طریق تھا کہ صرف مجرم کو صلیب کے ساتھ جوڑ کر اس کے پیروں اور ہاتھوں میں کیل ٹھونکے جاتے تھے، اور 3 دن تک وہ اسی حالت میں دھوپ میں پڑا رہتا تھا، اور آخر کئی اسباب جمع ہو کر یعنی درد اور دھوپ اور 3 دن کا فاقہ اور پیاس سے مجرم مر جاتا تھا۔ مگر جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے، جو شخص جمعہ میں صلیب پر کھینچا جاتا تھا وہ اسی دن اتار لیا جاتا تھا، کیونکہ سبت کے دن صلیب پر رکھنا سخت گناہ اور موجب تاوان اور سزا تھا۔ سو یہ داؤ پیلاطوس کا چل گیا کہ یسوع جمعے کی آخری گھڑی میں صلیب پر چڑھایا گیا، اور نہ صرف یہی بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل نے چند اور اسباب بھی ایسے پیدا کر دیے جو پیلاطوس کے اختیار میں نہ تھے، اور وہ یہ کہ عصر کے تنگ وقت میں تو یہودیوں نے حضرت مسیح کو صلیب پر چڑھایا، اور ساتھ ہی ایک سخت آندھی آئی جس نے دن کو رات کے مشابہ کر دیا۔ اب یہودی ڈرے کہ شاید شام ہو گئی، کیونکہ یہودیوں کو سبت کے دن یا سبت کی رات کسی کو صلیب پر رکھنے کی سخت ممانعت تھی، اور یہودیوں کے مذہب کے روح سے دن سے پہلے جو رات آتی ہے وہ آنے والے دن میں شمار کی جاتی ہے۔ اس لیے جمعے کے بعد جو رات تھی وہ سبت کی رات تھی، لہذا یہودی آندھی کے پھیلنے کے وقت میں اس بات سے بہت گھبرائے کہ ایسا نہ ہو کہ سبت کی رات میں یہ شخص صلیب پر ہو۔ اس لیے جلدی سے انہوں نے اتار لیا، اور 2 چور جو ساتھ صلیب دیے گئے تھے ان کی ہڈیاں توڑی گئیں، لیکن مسیح کی ہڈیاں نہیں توڑیں، کیونکہ پیلاطوس کے سپاہیوں نے، جن کو پوشیدہ طور پر سمجھایا گیا تھا، کہہ دیا کہ اب نبض نہیں ہے اور یسوع مر چکا ہے۔ مگر مجھے معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ راست باز کا قتل کرنا کچھ سہل امر نہیں ہے، اس لیے اس وقت نہ صرف پیلاطوس کے سپاہی یسوع کے بچانے کے لیے تدبیریں کر رہے تھے، بلکہ یہود بھی حواس باختہ تھے، اور آثار قبر دیکھ کر یہودیوں کے دل بھی کانپ گئے تھے۔ اور اس وقت وہ پہلے زمانے کے آسمانی عذاب جو ان پر آتے رہے
ان کی آنکھوں کے سامنے تھے، اس لیے کسی یہودی کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ یہ کہے کہ ہم تو ضرور ہڈیاں توڑیں گے اور ہم باز نہیں آئیں گے، کیونکہ اس وقت رب السماوات والارض نہایت غضب میں تھا اور جلال الہی یہودیوں کے دلوں پر ایک رعبناک کام کر رہا تھا۔ لہٰذا انہوں نے، جن کے باپ دادے ہمیشہ خدا تعالیٰ کے غضب کا تجربہ کرتے آئے تھے، جب سخت اور سیاہ آندھی اور عذاب کے آثار دیکھے اور آسمان پر سے خوفناک آثار نظر آئے تو وہ سراسیمہ ہو کر گھروں کی طرف بھاگے۔ اس بات پر یقین کرنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرگز صلیب پر فوت نہیں ہوئے، پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ انجیل میں یونس نبی سے اپنی مشابہت بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یونس کی طرح میں بھی قبر میں 3 دن رہوں گا، جیسا کہ یونس مچھلی کے پیٹ میں رہا تھا۔ اب یہ مشابہت جو نبی کے منہ سے نکلی ہے قابل غور ہے، کیونکہ اگر حضرت مسیح مردہ ہونے کی حالت میں قبر میں رکھے گئے تھے تو پھر مردہ اور زندہ کی کس طرح مشابہت ہو سکتی ہے؟ کیا یونس مچھلی کے پیٹ میں مرا رہا تھا؟ تو یہ ایک بڑی دلیل اس بات پر ہے کہ ہرگز مسیح علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے اور نہ وہ مردہ ہونے کی حالت میں قبر میں داخل ہوئے۔ پھر دوسری دلیل یہ ہے کہ پیلاطوس کی بیوی کو خواب میں دکھلایا گیا کہ اگر یہ شخص مارا گیا تو اس میں تمہاری تباہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام صلیب دیے جاتے، یعنی صلیبی موت سے مر جاتے، تو ضرور تھا کہ جو فرشتے نے پیلاطوس کی بیوی کو کہا تھا وہ وعید پورا ہوتا، حالانکہ تاریخ سے ظاہر ہے کہ پیلاطوس پر کوئی تباہی نہیں آئی۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ حضرت مسیح نے خود اپنے بچنے کے لیے تمام رات دعا مانگی تھی، اور یہ بالکل بعید از قیاس ہے کہ ایسا مقبول درگاہ الہی تمام رات رو رو کر دعا مانگے اور وہ دعا قبول نہ ہو۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ صلیب پر پھر مسیح نے اپنے بچنے کے لیے یہ دعا کی، ایلی ایلی لما سبقتانی، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اب کیوں کر ممکن ہے کہ جب کہ اس حد تک ان کی گدازش اور سوزش پہنچ گئی تھی پھر خدا ان پر رحم نہ کرتا۔ پانچویں دلیل یہ ہے کہ حضرت مسیح صلیب پر صرف گھنٹہ 1.5 گھنٹہ رکھے گئے اور شاید اس سے بھی کم، اور پھر اتارے گئے، اور یہ بالکل بعید از قیاس ہے کہ اس تھوڑے عرصے اور تھوڑی تکلیف میں ان کی جان نکل گئی ہو۔ اور یہود کو بھی پختہ ظن سے اس بات کا دھڑکا تھا کہ یسوع صلیب پر نہیں مرا، چنانچہ اس کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ بھی قرآن شریف میں فرماتا ہے وما قتلوہ یقینا، النساء 158، یعنی یہود قتل مسیح کے بارے میں ظن میں رہے اور یقینی طور پر انہوں نے نہیں سمجھا کہ در حقیقت ہم نے قتل کر دیا۔ چھٹی دلیل یہ ہے کہ جب یسوع کے پہلو میں ایک خفیف سا چھید دیا گیا تو اس میں سے خون نکلا اور خون بہتا ہوا نظر آیا، اور ممکن نہیں کہ مردے میں خون بہتا ہوا نظر آئے۔ ساتویں دلیل یہ ہے کہ یسوع کی ہڈیاں توڑی نہ گئیں، جو مصلوبوں کے مارنے کے لیے ایک ضروری فعل تھا، کیونکہ تاریخ سے ثابت ہے کہ 3 دن صلیب پر رکھ کر پھر بھی بعض آدمی زندہ رہ جاتے تھے۔ پھر کیوں کر ایسا شخص جو صرف چند منٹ صلیب پر رہا اور ہڈیاں نہ توڑی گئیں وہ مر گیا؟ آٹھویں دلیل یہ ہے کہ انجیل سے ثابت ہے کہ یسوع صلیب سے نجات پا کر پھر اپنے حواریوں کو ملا اور ان کو اپنے زخم دکھلائے، اور ممکن نہیں کہ یہ زخم اس حالت میں موجود رہ سکتے کہ جب کہ یسوع مرنے کے بعد ایک تازہ اور نیا جلالی جسم پاتا۔ نویں دلیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیبی موت سے محفوظ رہنے پر یہی نسخہ مرہم عیسیٰ ہے، کیونکہ ہرگز خیال نہیں ہو سکتا کہ مسلمان طبیبوں اور عیسائی ڈاکٹروں اور رومی، مجوسی اور یہودی طبیبوں نے باہم سازش کر کے یہ بے بنیاد قصہ بنا لیا ہو، بلکہ یہ نسخہ طبابت کی صدہا کتابوں میں لکھا ہوا اب تک موجود ہے۔ ایک ادنا استعداد کا آدمی بھی قرابدین قادری میں اس نسخے کو امراض الجلد میں لکھا ہوا پائے گا۔ یہ بات ظاہر ہے کہ مذہبی رنگ کی تحریروں میں کئی قسم کی کمی زیادتی ممکن ہے، کیونکہ تعصبات کی اکثر آمیزش ہو جاتی ہے، لیکن جو کتابیں علمی رنگ میں لکھی گئیں ان میں نہایت تحقیق اور تدقیق سے کام لیا جاتا ہے۔ لہذا یہ نسخہ مرہم عیسیٰ اصل حقیقت کے دریافت کرنے کے لیے نہایت اعلیٰ درجے کا ذریعہ ہے، اور اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ خیالات کہ گویا حضرت عیسیٰ آسمان پر چلے گئے تھے کیسے اور کس پائے کے ہیں، اور خود ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کو آسمان پر اٹھانے کے لیے کوئی بھی ضرورت نہیں تھی۔ خدا تعالیٰ حکیم ہے، عبث کام کبھی نہیں کرتا،
جبکہ اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں صرف 2-3 میل کے فاصلے پر مکے سے چھپا دیا اور سب ڈھونڈنے والے ناکام اور نامراد واپس کیے، تو کیا وہ حضرت مسیح کو کسی پہاڑ کی غار میں چھپا نہیں سکتا تھا؟ اور بجوز دوسرے آسمان پر پہنچانے کے یہودیوں کی ہمت اور تلاش پر اس کو دل میں کھڑکا تھا۔ ماں سوائے اس کے کسی آیت یا حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قرآن شریف یا حدیث میں کہیں اور کسی مقام میں حضرت عیسیٰ کی نسبت صعود کا لفظ بھی لکھا ہے۔ حاشیہ: حدیث صحیح میں حضرت عیسیٰ کی عمر 120 برس مقرر کر دی گئی ہے۔ حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ اس عالم کو چھوڑ کر عالم اموات میں گئے اور اب تک ان لوگوں میں رہتے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، اور نہ کوئی اور خاصہ اس دنیا کی زندگی کا ان میں موجود ہے۔ یحییٰ نبی جو فوت ہو کر دوسرے عالم میں گیا ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہے۔ منہ ہاں، رفع کا لفظ ہے جو توفی کے لفظ کے بعد آیا ہے، اور ہمیں قرآن اور حدیث کے بہت سے مقامات سے معلوم ہوا ہے کہ توفی کے بعد مومنوں کا رفع ہوتا ہے، یعنی مومن کی روح جسم کی مفارقت کے بعد روحانی طور پر خدا تعالیٰ کی طرف بلائی جاتی ہے، جیسا کہ آیت ارجعی الی ربک الفجر 29 سے ظاہر ہے۔ اور اگرچہ تمام انبیاء اور رسول اور صدیق اور اولیاء اور تمام مومنین مرنے کے بعد روحانی طور پر خدا تعالیٰ کی طرف ہی اٹھائے جاتے اور رفع کے مرتبے سے عزت دیے جاتے ہیں، مگر قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ یہودی لوگ آپ کے رفع روحانی سے سخت منکر تھے اور اب تک منکر ہیں، اور ان کی حجت یہ ہے کہ یسوع یعنی عیسیٰ علیہ السلام صلیب دیے گئے ہیں، اور توریت میں لکھا ہے کہ جو شخص صلیب دیا جائے اس کا رفع روحانی نہیں ہوتا، یعنی اس کی روح خدا تعالیٰ کی طرف جو مقام راحت ہے اٹھائی نہیں جاتی، بلکہ ملعون ٹھہرا کر نیچے کی طرف پھینکی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ یہودیوں کے اس اعتراض کو دور کرے اور حضرت مسیح کے رفع روحانی پر گواہی دے، سو اسی گواہی کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ و مطہرک من الذین کفروا، آل عمران 56۔ حاشیہ: مخالفین کی حالت پر ہونا آتا ہے، وہ نہیں سوچتے کہ اگر اس آیت انی متوفیک و رافعک الیہ سے ایک پاک موت کا بیان کرنا غرض نہیں تھا اور بجائے ملعون ہونے کے روحانی رفع کا بیان کرنا مقصود نہیں تھا، تو اس قصے کو بیان کرنے کی کون سی ضرورت تھی، اور جسمانی رفع کے لیے کون سی دینی ضرورت پیش آئی تھی؟ افسوس، صاف اور سیدھی بات کو ناحق بگاڑتے ہیں۔ بات تو صرف اتنی تھی کہ یہودی حضرت عیسیٰ کو ملعون ٹھہرا کر ان کے رفع روحانی سے منکر ہو گئے تھے۔ اب رافعک الیہ سے اس بات کا ظاہر کرنا مقصود تھا کہ حضرت عیسیٰ ملعون نہیں ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف ان کا رفع ہو گیا، اور توفی کے لفظ سے جس کے معنی صحیح بخاری میں مارنا کیا گیا حضرت عیسیٰ کی موت ثابت ہو گئی۔ علاوہ اس کے خلط کا لفظ جہاں جہاں قرآن شریف میں انسانوں کے لیے استعمال ہوا ہے موت کے معنوں پر استعمال ہوا ہے۔ لہذا آیت قد خلط من قبلہ الرسل آل عمران 145 سے بھی حضرت عیسیٰ کی موت ہی ثابت ہوئی۔ اس قدر دلائل موت اور پھر انکار، ہائے افسوس، یہ کیا ہیں اطوار۔ من یعنی اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا اور وفات کے بعد تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا اور تجھے ان الزاموں سے پاک کروں گا جو تیرے پر ان لوگوں نے لگائے جنہوں نے تیری راست بازی کو قبول نہ کیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس جگہ رفع جسمانی کی کوئی بحث نہ تھی، اور یہودیوں کے عقیدے میں یہ ہرگز داخل نہیں کہ جس کا رفع جسمانی نہ ہو وہ نبی یا مومن نہیں ہوتا۔ بس اس بیہودہ قصے کے چھیڑنے کی کیا حاجت تھی؟ خدا تعالیٰ کا کلام لغو سے پاک ہے، وہ تو ان مقدمات کا فیصلہ کرتا ہے جن کا فیصلہ کرنا ضروری ہے۔ یہود نالائق نعوذ باللہ حضرت مسیح کو کافر اور کاذب اور مفتری ٹھہراتے تھے اور کہتے تھے کہ موسیٰ اور تمام راست بازوں کی طرح ان کو روحانی رفع نصیب نہیں ہوا، اور کسی حد تک نصارہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے تھے۔ تو خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ دونوں فریق جھوٹے ہیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام بے شک مرنے کے بعد خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائے گئے ہیں، جیسا کہ اور راست باز اٹھائے گئے۔ یہ بہن ہی ایسا ہی فیصلہ ہے جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں مس شیطان سے پاک ہیں۔ جاہل مولویوں نے اس کے یہ معنی کر لیے کہ بجوز حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کے اور کوئی نبی ہو یا رسول ہو،
مس شیطان سے پاک نہیں، یعنی معصوم نہیں۔ اور آیت ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بنی اسرائیل 66 کو بھول گئے۔ اور نیز آیت سلام علیہ یوم ولدہ، مریم 16 کو پس پش ڈال دیا۔ اور بات صرف اتنی تھی کہ اس حدیث میں بھی یہودیوں کا ضب اور دفع اعتراض منظور تھا، کیونکہ وہ لوگ طرح طرح کے ناگفتنی بہتان حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ پر لگاتے تھے۔ اس لیے خدا کے پاک رسول نے گواہی دی کہ یہودیوں میں سے مس شیطان سے کوئی پاک نہ تھا، اگر پاک تھے تو صرف حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ تھی۔ نعوذ باللہ، اس حدیث کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ایک حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ ہی معصوم ہیں اور ان کے سوا کوئی نبی ہو یا رسول ہو مس شیطان سے معصوم نہیں۔